لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مسلک تو چار ہے، پانچواں کہاں سے آ گیا؟ معاف کرنا، یہ پانچواں نہیں ہے، چھٹا نہیں ہے، مسلک چار ہی ہے، لیکن جس کو تم مسلک سمجھ رہے ہو چار، وہ حقیقت میں مذہب ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ مذہب ہے۔ مسلک ہر بزرگ کے نام کی، ہر بزرگ کی تعلیم کو مسلک سے تعلیم کیا ہے، اور وہ چار مذہب ہے۔ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ، مذہب امام شافعی، مذہب امام مالک، مذہب امام احمد بن حنبل، وہ مذہب ہے۔ اور مسلک ہر بزرگ کی تعلیم کو کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلک کے اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیم، اعلیٰ حضرت کا راستہ، مسلک کے معنی ہوتے ہیں راستہ، تو اعلیٰ حضرت کا راستہ، اعلیٰ حضرت کی تعلیم، یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو صحابہ، تابعی، تبع تابعی، بزرگان دین، اولیاء، ائمہ، محدثین، جو ان سب کا مجموعی عقیدہ ہے، ان تمام عقیدے کے مجموع کی شکل میں اس دور میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں دے دیا ہے، اس لیے ہم ان تمام تعلیمات کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا، وہ ہے مسلک اعلیٰ۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے معاذ اللہ کی یہ مسلک مجتہدین والا مسلک ہے جو امام اعظم والا نہیں، ہم تو حنفی ہے الحمدللہ، چاہے کوئی شافعی ہو، مالکی ہو، وہ کسی بھی مذہب کا پابند ہو، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا نام ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے جو کہا نہیں، بلکہ اللہ رسول نے جو بتایا وہ اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اللہ رسول کے بتائے ہوئے عقیدے کا نام مسلک ہے۔ یہ ایک لفظ، ایک شناخت، ایک پہچان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، تو آپ مسلک اعلیٰ کے پابند ہیں۔ اور مسلک اعلیٰ صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے بچنے کا بھی نام مسلک اعلیٰ ہے۔ ایک بہن نے مجھے میں جب آیا تو کاغذ یہاں ٹیبل پر رکھا ہوا، ابھی بھی میرے پاس ہے، تو بہرحال اعلیٰ حضرت کی پہچان علوم و فنون کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ کا ایک گوشہ ہے عشق، محبت کا گوشہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس صدی میں رسول اللہ کے عاشقوں میں سب سے بلند ترین مقام پر آپ فائز نظر آئے، بلکہ عشق رسول اعلیٰ حضرت کی پہچان۔ عشق رسول کی بات ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ بلکہ میں یہ تک کہہ دوں تو بے جا نہ ہوں گا کہ اگر محبت رسول کو مجسم کر دیا جائے، اگر رسول اللہ کی محبت انسانی پیکر میں ڈھال دی جائے تو وہ وجود اعلیٰ حضرت بن جائے۔ اگر عشق کو وجود کی شکل میں دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی شکل میں دیکھیے۔ اس قدر عشق رسول کا، رات بھر محبت رسول میں ہوتے تھے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی گوارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو خطوط آتے، گالیوں کے خط لکھے جاتے، کبھی شکایت نہیں کرتے، کبھی گالیوں کا جواب نہیں دیتے، کبھی اس پر آؤ فضا نہیں کرتے، کبھی اعلان نہیں کرتے، مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں ذرا سا بھی کوئی ایسا کوئی لفظ لکھتے کہ جس سے رسول اللہ کی توہین کا شائبہ بھی پیدا ہوتا، آپ طرف جاتے اور آپ کا قلم اس کا تعاقب کر دیتا، آپ کے قلم اس کا رد کرنے کا آمادہ ہو جاتے۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں عالم کی خدمت میں حاضر تھا، تبھی ایک ڈاک سے خط آیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا علامہ کھولیے اس کو پڑھیے کیا لکھا ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں، کوئی سوال ہے، کسی نے سوال کیا جائے، کیا بات ہے، دیکھیں اور پہچان کر نہیں کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، جو ان کی کتابوں سے قریب ہوتا ہے، جو ان کے حالات زندگی سے واقف ہونے لگتا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت کیا بڑھتی ہے، اور رسول اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور پھر رسول سے اتنی محبت بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر بھی ایمان کو نقش فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فیض اور اعلیٰ کے طفیل آج کروڑ سنی مسلمانوں کی ایمان محفوظ ہو قیامت تک محفوظ ہوتے ہیں۔ جب ہوش سنبھالا اپنے گھر میں ہی تعلیم دینا شروع کیا گیا، پوری زندگی اعلیٰ حضرت کبھی کسی مدرسے میں نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی اعلیٰ حضرت کبھی مدرسے میں نہیں ہے، جو کچھ بھی پڑھا اپنے گھر میں پڑھا، سب سے زیادہ جن سے پڑھا وہ آپ کے والد علامہ نقی ہے۔ اس کے بعد آپ کے استادوں میں آتے ہیں حضرت غلام قادر بھی، حضرت شاہ آل رسول جا کے پیر و مرشید بھی ہے۔ علم جبر پڑھا حضرت علامہ ابو الحسن نوری سے،
آپ کے تعلق میں آتے شیخ ابو صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مکہ میں ان کے گھر پہ نہیں کرتا حضرت دہران شافعی المکی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی مطلب کہ بہت بڑے محدث اور امام تھے، اعلیٰ حضرت ان سے حدیث حاصل کی، 7 یا 8 کے قریب اساتذہ آتے ہیں آپ کے، اور سب سے زیادہ کتابیں، سب سے زیادہ جو کچھ علوم اور علم پڑھے، فنون پڑھے، وہ پڑھے آپ نے اپنے والد علامہ نقی ہے۔ 3.5 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر سے قرآن عظیم پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ خوانی ہوئی، قرآن کی تعلیم شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عمر 3.5 سال کی، اللہ نے دیکھی علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی سے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ان علوم کو سینوں میں اتار دیتا ہے، استادوں سے پڑھا سیکھا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3.5 سال کی میری عمر تھی، میں اپنے گھر کے صحن میں سامنے میں چبوترے پہ بیٹھا ہوں، ایک عربی شخص آئے، عربی معلوم ہوتے تھے، ہندوستانی نہیں، فرماتے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، گھوڑے پہ سوار تھے، عربی لباس پہنے ہوئے تھے، عربی چہرہ، عربی نام، سب عربی لباس میں ملبوس ہے، اور آ کے کہتے ہیں کہ سلام کیا آپ کو، آپ بیٹھے ہوئے بچپنے کا عمر کتنی ہے؟ 3.5۔ السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا کہ کیا تم رضا علی کے پوتے ہو؟ جی۔ کیا نبی علی خان کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے بات کرو گے؟ آپ نے کہا اعلیٰ فرماتے 45 منٹ انہوں نے عربی میں مجھ سے گفتگو کی، اور 45 منٹ تک میں عربی میں ان کو جواب دیتا رہا۔ اب یہاں پر حیران ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں ابھی مدرسے کی تعلیم بھی نہیں شروع ہوئی، تو یہ عربی زبان پر عبور کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر عربی کو جاری فرمایا، علم لدنی عطا فرمایا۔ 4 سال کی عمر میں ظاہراً قرآن کریم نازلہ ختم کر دیا، یعنی قرآن عظیم نازلہ 4 سال کی عمر میں ختم کیا، اور 3.5 سال کی عمر میں عربی میں تو کہنا پڑے گا کہ یہ علوم جو اعلیٰ حضرت کو عطا ہوئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینے میں عطا فرمایا۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کا موقع آیا، والد صاحب نے تقریر کے لیے پڑھایا، اور 1 گھنٹہ 45 منٹ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کی سیرت پر بسم اللہ کو عنوان بنا کر رسول اللہ کی سیرت پر پونے 2 گھنٹے خطاب کروایا۔ 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء مشائخ موجود تھے، جب آپ کی خطابت اور زور بیانی دیکھی، اسی وقت علماء کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ مولانا نقی علی خان مبارک ہو، یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں ہے، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ وقت کئی عالموں کا سردار اور عالموں کا پیشوا کرانے والا۔ 6 گھنٹے 6 سال کی عمر میں پونے 2 گھنٹے آپ کی تقریر، اور وہ تقریر کوئی رٹی بھی نہیں تھی، رٹایا نہیں گیا، حقانی تقریریں، نورانی تقریریں، عرفانی تقریریں، یہ کتابوں والی تقریر نہیں تھی۔ پھر بدی برجستہ بسم اللہ کو عنوان بنا کر صرف بسم اللہ کی باب پر پونے 2 گھنٹے خطاب کیا، اور رسول اللہ کے فضائل پر گفتگو کی۔ یہ علوم کا 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب آپ نے حاشیہ لکھا، ہدایت النحو 9، یہ عربی گرامر ہے، گرامر کی کتاب ہے ہدایت النحو، گرامر کی کتاب۔ آج بھی مدرسین جب 10 گاؤں میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں تو پڑھانے سے پہلے ایک بار ایک نظر اس بات کو بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اور 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اس ہدایت النحو عربی کتاب کا حاشیہ لکھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی ظاہراً پہلی تصنیف۔ 9 سال کی عمر ہوئی، ظاہراً پہلا فتویٰ ہے، لیکن اس کو پہلے فتوے میں شمار نہیں کیا گیا، دیکھا جائے تو پہلا فتویٰ ہے، لیکن اس کو جو اس وقت آپ کی حیثیت مفتی کی نہیں تھی، اور اس کے پیچھے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے رامپور کے، جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری۔ پورے ہندوستان میں علم کی ٹوٹی بولتی تھی، پورے ہندوستان کے علماء میں بڑے عظیم اور بڑے جید عالموں میں اور مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھا گیا، حضرت علامہ ارشاد رامپوری رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا۔
اور بہت سارے کچھ علماء کی تصدیق کے لیے جو بہت خاص اہم فتاوے ہوتے ہیں تو مفتیان کرام کی عادت ہوتی ہے کہ جب فتویٰ دے دیتے ہیں تو اس وقت جو بڑے جلیل علماء مفتی ہوتے ہیں ان کے پاس وہ فتویٰ بھیجا جاتا ہے کہ آپ بھی پڑھ لیجیے، آپ بھی اس کا غور و فکر کر لیجیے، اگر فتوے سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو الجواب صحیح لکھ کر تصدیق کر دیجیے کہ ہاں جواب صحیح ہے، اور اگر جواب نہیں درست صحیح ہے تو غلطی بتا دیجیے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ تو صحیح فتویٰ ہوتا ہے تو سارے مفتیان کرام کو اپنی دستخط بھی کرتے ہیں، مہر بھی لگاتے ہیں، اور اس پہ کچھ اپنے جو ہے رائے بھی دیتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء کو فتوے کی کاپی دے دی ہے، جس عالم اور مفتی کے پاس فتویٰ جاتا ہے دیکھتے ہیں مولانا ارشاد مفتی ارشاد رامپوری کا فتویٰ ہے، اور مولانا ارشاد رامپوری کا فتویٰ کیا کہتے ہیں؟ وقت کے بڑے مفتی عالم ہیں، بہت محتاط ہے، ان کا قلم غلطی ہوتی نہیں ہے ان سے فتویٰ دینے میں، فتویٰ پڑھتے اور علماء دستخط کرتے الجواب صحیح۔ فتویٰ ہوتے ہوئے بریلی شریف میں آیا علامہ نقی علی خان کے پاس، اعلیٰ حضرت کے والد کے پاس تصدیق کی۔ حضرت علامہ نقی علی خان رحمٰن نے اس فتوے کو پڑھا، فتویٰ درست معلوم ہوا، آپ نے بھی اس پہ دستخط کر کے لکھ دیا الجواب صحیح، اور اس کے بعد مہر لگائی، دستخط کر دی، اور اپنے خادم سے کہا کہ پہلی ڈاک سے رامپور اس کو روانہ کریں۔ اس وقت ڈاک چلتی تھی، آپ کو پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا، نئے بچوں نے تو دور دیکھا نہیں، ڈاک یہ ہوتی تھی کہ گاڑی آ کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتی تھی ڈاک خانے کی، اور خط وغیرہ آپ کو بھیجنا ہو تو وہ گاڑی جو ٹائم آپ کی وہاں جائیے وہ گاڑی میں وہاں دیجیے، وہ گاڑی جا کے پھر وہ مین پوسٹ آفس جاتی تھی، وہاں سے پھر خط جو ہے ٹرینوں میں ریلووں میں جاتے تھے، اور پھر وہ پہنچتے تھے، 4 5 5 7 7 دن لگتے تھے خط لے کر جاتے تھے۔ اب تو آج کل موبائل آ گئے، SMS کا زمانہ ہے، کورئر کا زمانہ ہے۔ اب پہلی جو ڈاک ہے، پہلی جو گاڑی لے جانے والی ہے ان خطوطوں کو جو لے جاتی ہے، اس گاڑی میں اس کو ڈالیں۔ اب ڈاک میں جانے میں وقت تھا، خادم نے وہ پتھروں کو ایک ٹیبل پر رکھ دیا، اس پہ ایک پتھر رکھ دیا، اتفاق سے اعلیٰ حضرت اس طرف سے گزری، بچپنے کا عالم ہے، 8 سال کی عمر ہے، 8 اور 9 سال کے درمیانی عمر کا عرصہ، اور اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی بھی کاغذ، کوئی نئی کتاب، کوئی کتابچہ دکھ جائے اور نظر پڑے تو حضرت اٹھاتے پڑھنا شروع کر دے، یہ عادت تھی، بنا پڑھے رہتے تھے۔ کاغذ جھلکا، کچھ عربی باتیں نظر آئی، کچھ اردو نظر آئی، کچھ مورے نظر آئی، سمجھ کے کوئی فتویٰ ہوگا، کوئی تحریر ہے، کچھ نہ کچھ لکھا ہے، کاغذ اٹھائے پڑھنا شروع کر دیا، پورا پڑھا، معلوم ہوا سوال ہے، سوال کا جواب ہے، فتویٰ مولانا ارشاد رامپوری کا، آپ نے وہیں سے قلم اٹھایا اور لکھ دیا لیس بالصواب، یہ جواب بالکل نادرست۔ فقیر احمد رضا بریلوی دستخط بھی کرتی، فقیر احمد رضا بریلوی، مہر تو تھی نہیں کہ مہر لگاتے، بس نام لکھ دیا اور عربی میں لکھتے کہ جواب بالکل درست ہے۔ خادم صاحب نے وہ ڈاک اٹھائی اور رامپور بھیج دی۔ اب رامپور جب فتویٰ پہنچا تو مہریں لگی ہوئی ہے، دستخط ہیں الجواب صحیح فلاں مفتی، الجواب صحیح فلاں مفتی، الجواب صحیح بریلی شریف کے مفتی مولانا نبی علی خان، جواب صحیح، اور پھر نیچے لکھا جاتا ہے جواب درست نہیں، فقیر احمد رضا بریلوی۔ آپ کے شاگردوں کو بلایا گیا، بریلی میں کون سے مفتی صاحب پیدا ہو گئے ہیں؟ احمد رضا بریلوی کو تو ہم جانتے نہیں، نبی علی خان صاحب، یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی ادارے کے 2 مفتی ہیں، ایک مفتی کہتا ہے صحیح جواب ہے، دوسرا کہتا ہے جواب درست نہیں۔ یہ احمد رضا کون مفتی پیدا ہو گئے؟ سارے شاگردوں نے لا علمی کا احساس، ظاہر ہے 8 سال کی عمر تھی، اس وقت تو پڑھائی کر رہے تھے، تو شعرا اتنی مشہور اتنے تھے نہیں، آپ لوگ جانتے نہیں تھے، والد صاحب کو جانتے تھے لوگ، پتا نہیں، لیکن چونکہ علامہ نقی علی خان کی مہر اور دستخط کے نیچے یہ دستخط کی گئی ہے تو یقیناً یہ جو بھی کوئی ہے بریلی سے تعلق ہے۔ مولانا ارشاد رامپوری کو بڑا غصہ آیا اس وقت کہ ہندوستان میں ایسا کون مفتی پیدا ہو گیا جو ہمارے فتوے پہ چیلنج کرے، اور انہوں نے کہا فوراً ہمارے بریلی جانے کا انتظام کرو، ہم خود جا کے مفتی صاحب کی زیارت کریں گے، زیارت کیا کریں گے، مناظرہ کریں گے جا کے، تم نے ہمارے فتوے کو چیلنج کیسے کیا؟ صاحب وہ انتظام ہوا، گاڑی کا سواری کا انتظام ہوا، سوار ہوئے اور بریلی شریف پہنچے، اچانک پہنچے، کوئی اطلاع نہیں تھی، جیسی علامہ نقی علی خان کو خادم نے دوڑتے ہوئے خبر دی، حضور مفتی رامپور تشریف لائے ہیں، مولانا ارشاد رامپوری ہے۔ علامہ نقی علی خان بڑے حیرت ہوتا باہر آئے، استقبال کیا، حضور کیسے آنا ہوگا، کوئی تار نہیں، کوئی خبر نہیں، تار کر دیا ہوتا ہے۔
کہا بس اچانک آ کر چلیے ذہن نصیب تشریف لائے. کہا مولانا یہ آپ کے یہاں کوئی اور بھی مفتی ہے جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں؟ ہاں مفتی تو بہت سارے فقیر بھی شاگرد، لیکن حضور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فتویٰ بھیجا گیا تھا آپ نے دیکھا؟ ہاں دیکھا. میں نے تو اس پہ دستخط نہیں کی. جواب صحیح تھا. کہا مگر آپ ہی کے یہاں کے کوئی مفتی معلوم ہوتے جنہوں نے ہمارے فتوے پہ کہا کہ جواب ضرور سے دیں. کیا بتائیے ایسا کون ہمارے یہاں کا مفتی ہے؟ اگر ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا. تحریر دکھائی. علامہ نقی علی خان رحمہ نے جیسی لکھا تھا حضور آپ نے خاموشی سے مت کرنا. اگر مجھے خط لکھ دیا ہوتا تار کیا ہوتا تو میں آپ کو جواب دے دیتا. اتنی زحمت نہیں ہوتی. اصل میں ہمارے صاحبزادے شرارت کی ہے اور آپ اس شرارت کو سمجھ نہ پائیں. بچپنا ہے، بچپنے میں اس طرح کی شرارتیں ہو جاتی ہیں. ابھی تو صاحبزادے پڑھ رہے ہیں، مفتی بنے نہیں. پڑھائی کا ابتدائی مرحلہ ہے. ابھی آپ نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑے مفتی ہے، آپ اتنی زحمت کی کہ آپ بریلی شریف چلے آئے. اگر مجھے آپ اطلاع کر دیتے، خط لکھ دیتے تو میں بتا دیتا اور آپ کو زحمت نہ ہوتی. انہوں نے کہا چلیے اب آ گئے ہیں تو آپ کے ان شرارتی صاحبزادے سے ملنا، بلائیے ذرا صاحبزادے کو. تو نام لاڑ کا نام تھا آپ کا گھر میں امن میاں. لاڑ کا نام کیا تھا؟ امن میاں. آپ نے خادم کو کہا علامہ نقی علی امن میاں کو بلایا. جب امن میاں کو بلایا کہ عادت کو تو آپ چھوٹے سے شہزادے 8 سال کا بچہ چلا. 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تصور کیجیے اپنے گھر کے بچے. اچھا آپ ہی ہیں صاحب؟ جی. کیا آپ نے دستخط کی؟ بولے ہاں ہم نے دستخط. کیا سمجھتے ہو آپ فتوی لے کر؟ اس میں غلطیاں، اس میں غلطیاں. ابھی تو آپ ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ابھی تو مفتی بننے کو بہت دور ہے آپ، اور آپ کو ہمارے فتوے میں غلطی نظر آتی. کہا حضور برا نہ مانے، مانا کہ آپ ہندوستان کے مشہور ہماری معروف مفتیان اکرام میں ہیں. آپ تشریف رکھیں، والی سے گفتگو کریں، ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، مہمان نوازی کا ہمیں شرف بخشے اور اجازت دے فقیر کو تو غلطیوں کو تحریراً کچھ تحریر کر کے لائیں. ممکن ہے کہ میں زبانی عرض کروں تو آپ کو ناگوار ہو جائے. اچھا جائیے لکھ کر آئے. اب ادھر بھی علامہ نقی علی خان کے ساتھ گفتگو محض گفتگو ہو گئے اور یہ اعلیٰ حضرت جاتے ہیں اور ان کے فتوے کا رد لکھتے 13 غلطیاں شمار کرتے ہیں اس وقت. اور وہ تحریر لا کر دیتے، کہتے حضور یہ ہے وہ اس فتوے میں 13 خامیاں جس کی بنیاد پر میں نے اس فتوے پر جو ہے نکتہ چینی کی کہ جواب صحیح ہے. جیسے ہی علامہ ارشاد رام پوری نے ان غلطیوں کو دیکھا، اس کی نشاندہی جو کی، اس کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قلم اٹھاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تحریر پر دستخط کرتے. الجواب صحیح، یہی جواب صحیح ہے اور میرا جواب نادرست ہے. کہتے مولانا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو وہ عظیم بیٹا دیا ہے کہ جو بچپنے کا اس کا یہ عالم ہے تو شباب کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہوتا. بہت تعریف کی، دار تحصیل دی، انعام و کرام سے نوازا. جب چلے گئے تو اعلیٰ حضرت کے والد ظاہراً ناراض ہو کے کہتے صاحبزادے کی عمر میں ایسی شراب پہ درست نہیں ہے. ابھی آپ اپنی ابتدائی کتابیں پڑھیں، ابھی فتویٰ نویسی کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو حضرت کو تنبیہ کی. اور جب حضرت وہاں سے چلے گئے تو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جیسا امن میاں نے لکھا ایسا کوئی لکھ کر بتائے تو ہم اس کو بھی مفتی مانیں. ایسا کوئی لکھنے والا. تو بچپنے میں وہ علوم کے بڑے بڑے اساتذہ کی اصلاح کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ بچپن میں ایک محاورہ ہے نا کہ بھائی کود کے پالنے میں ہی پاؤں نظر آ جایا کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے پالنے میں پاؤں بتا رہے تھے کہ یہ وقت کا مجدد ہے جو علماء کی بھی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے. اور یہ نہیں خود اپنے والد کی بھی اصلاح کی ہے. ایک مرتبہ آپ ہدایت اللہ پڑھ رہے تھے، غالباً سب مسلمہ ثبوت کتاب تھی. تو اعلیٰ حضرت نے کے والد علامہ نقی علی خان نے صاحب مسلم ثبوت کی ایک عبارت پر اعتراض کر دیا اور وہ اعتراض باغوں میں حاشیے میں لکھ دیا کہ مجھے اس میں یہ اعتراض. اعلیٰ حضرت مسلم ثبوت اپنے والد سے پڑھتے تھے اس وقت. یہ بھی عربی کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے، درسی کتاب ہے. تو جب وہ والد صاحب کا اعتراض دیکھا تو اعلیٰ حضرت کو فرماتے کہ بس میرے دل میں چاہا کہ میں اس کا کچھ ایسا جواب تلاش کروں کہ والد صاحب کا اعتراض نہیں ختم ہوتا.
تو کہتے ہیں کہ اب اس اعتراض کے جواب پر میں غور و فکر کرنے لگا، حتیٰ کہ عشاء سے لے کر آدھی رات گزر گئی، گھر کے تمام لوگ سو گئے، اب میں وہ عبارت کو بار بار پڑھتا، پھر والد کے اعتراض کو پڑھتا اور غور کرتا کہ ایسا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ صاحب مسلم الثبوت جو ہے، جو بہت بڑے عالم مفاضل تھے، ان کی عبارت بے غبار ہو اور والد کا اعتراضی دفع ہو جائے۔ کہتے آدھی رات کے قریب مجھے اس اعتراض کا جواب سمجھ آیا، تو اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے ہمارے بے اختیار خیال نہیں رہا کہ آدھی رات ہو گئی، پورے گھر کے لوگ سو رہے، بہت زور سے چیخ ماری اور زور سے تالی بجا کے تالی مار کے کہتے مل گیا، اب تالیاں پیٹنا شروع کر دی، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب جواب مل گیا۔ چلانے لگے، گھر کے لوگ جاگتے بھی کیا ہو ڈرے گیا، تو سارے لوگ کمرے میں داخل ہوئے، والد صاحب بھی علامہ نقی علی خان بیدار ہو گئے، آپ کی والدہ بھی بیدار ہو گئی، دوڑتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے، نیند میں ڈر گئے ہو کیا؟ سب سمجھے شاید نیند میں کوئی برا خواب دیکھ لیا، ڈر گئے، چیخنے لگے، کیا ہوا ہے حضرت، کیوں چیخ رہے ہیں، کیا ڈر گئے ہو، برا خواب دیکھا؟ نہیں ابا ہو گئی، میں تو سویا ہی نہیں، کیوں چیخ رہے، کیا مل گیا؟ حضور آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا۔ اچھا بتاؤ کیا اعتراض کا جواب ملا ہے تمہیں، ہمارا اعتراض کیسے تمہیں کمزور نظر آ؟ اب جب اعلیٰ حضرت نے جواب دینا شروع کیا، اعلیٰ حضرت جواب بیان فرماتے ہیں، علامہ نقی علی خان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہیں، اور جب جواب مکمل ہوا اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں علامہ نقی علی خان اور کہتے صاحبزادے خدا کی قسم تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو، حقیقت میں تو استاد تم ہو۔ یہاں تک کہ غلام قادر بھی آپ کے استاد کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے، آپ سبق کو سناتے، اعلیٰ حضرت دوسرے دن آ کر اس سبق بھی یاد کر کے سنا دیتے اور اس میں وہ تشریحات بیان کرتے جو استاد کو بھی نہیں معلوم۔ تو غلام قادر بھی حیران ہو جاتے، یہ تو ہم نے پڑھایا ہی نہیں، تو پھر آپ کہتے حضور اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی ہے، اس کی یہ بھی تشریح ہے، یہ بھی شرح ہے، یہ بھی ہے۔ تو علامہ غلام قادر بیگ ہمیشہ حیران ہوتے، یہاں تک کہ وہ سارے بچوں کو کہتے تم سب باہر ہو، کمرے سے باہر نکال دیتے، دروازہ بند کرتے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور عالم کے ہاتھ پکڑ کے کہتے صاحبزادے اللہ کا واسطہ دیکھو، سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو کہ جن کے بچے؟ ان کو تا زندگی اعلیٰ حضرت پر یہی ڈاؤٹ رہا کہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے استاد محترم خدا کی قسم میں انسان ہی ہوں، جنات تو کہتے نہیں صاحبزادے تم جن ہو، انسان کی شکل میں پڑھتے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا عالم تھا۔ 10 سال کی عمر ہوئی تو مسلم الثبوت کی شرح لکھی اور 13 سال 10 ماہ 5 دن 13 سال کی عمر 10 ماہ 5 دن آپ کی ولادت کو ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ مفتی عالم فاضل ہو کر فارغ التحصیل ہوئے اور پہلا باحثیت مفتی فتویٰ دیا۔ تب ایک سوال آیا رضاعت کے معاملے میں۔ رضاعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی دودھ پیتے بچے نے، شیرخوار بچے نے 2 سال کی عمر کے اندر کسی ایسی عورت کا دودھ پی لیا کہ جس سے نکاح جائز ہے، اس کے لیے جس سے اس کی ماں نہیں ہے، کوئی غیر عورت ہے اور اس سے نکاح بھی جائز ہے اس کے، لیکن اس نے اس بچے نے اس کا دودھ پی لیا تھا، اب وہ اس کے لیے حرام ہے۔ دودھ شریک ماں بن گئی وہ، اور اس کے جتنے پھر سارے رشتے آتے، جو ماں کے رشتے جہاں جہاں حرام ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح وہ دودھ پیتے بچے کے لیے دودھ شریک ماں کے بھی وہ رشتے دار حرام ہوتے ہیں۔ مثلا دودھ شریک ماں کی بیٹی سے اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکے نے پیا تو اس کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، خود اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر لڑکی نے پیا تو اس کے بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا، دودھ شریک رشتہ ہوتا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا بیان کی شریعت نے؟ 2 سال کے اندر دودھ پیے، 2 سال کے بعد پیے تو حرمت ثابت نہیں ہے، اس کو رضاعت کا مسئلہ ہے۔ ایک سوال آیا علامہ نقی علی خان کے پاس کہ ایک بچہ ہے، اس نے ایک عورت کا دودھ پیا، لیکن دودھ اس طرح پیا کہ بچہ کمزور ہے، دودھ چوس نہیں سکتا، پستان کو چوس کر دودھ کھینچ نہیں سکتا، کمزور پیدا ہوا۔ تو ایک عورت کے پستان سے دودھ نکالا گیا اور ندی سے ناک میں ڈالا گیا، بچے نے پستان کو منہ میں نہیں لیا، تو کیا حرمت ثابت ہوگی؟ کیا وہ دودھ شریک ماں کہلائیں گی؟ یہ سوال ہے۔
اعلیٰ حضرت کے والد نے یہ سوال اعلیٰ حضرت کو دے دیا، کہا صاحبزادے اس کا جواب لکھیے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا، جواب میں لکھا کہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اردو شریک ماں کہلائیں گی، سارے وہ رشتے جو ماں کے رشتے کے اعتبار سے حرام ہو جاتے ہیں یہاں بھی حرام ہو جائیں گے، اس لیے کہ شرط معدے میں دودھ کا جانا ہے، ذریعہ کیا ہے وہ نہیں، چاہے پستان کے ذریعے جائے، چاہے نلی کے ذریعے جائے، چاہے پیالے کے ذریعے پلائے، دودھ کا معدے میں جانا اس کا ہضم ہونا شرط ہے۔ یہ فتویٰ دیا، والد صاحب نے اس فتوے کو درست فرمایا، دستخط کی، اور اس کے بعد فرمایا صاحبزادے آج سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ بحیثیت مفتی فتویٰ دینے کے اہل ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں۔ مہر بنا کر دی، آپ کی ذاتی مہر بنائی، اور اعلان کیا گیا کہ مولوی احمد رضا مفتی ہو گئے کہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں میری عمر 13 سال 10 ماہ 5 دن، اور 13 سال کی عمر سے لے کر 68 سال کی عمر تک، 68 سال کی عمر میں وصال ہوا، تا زندگی ہزاروں فتوے دی۔ فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں میں ہے، یہ آخری عمروں کے چند سالوں کے فتوے جمع کیے گئے، ابتدائی فتاوی جمع بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے فتاوی وہ ہیں کہ جو جمع ہوئے لیکن حفاظت نہیں ہو سکی، دیمکیں چاٹ گئی اور آنکھ ضائع ہو گئے، یا بہت سارے صفحات اس میں سے غائب ہو گئے، ادھورے رہ گئے۔ آج بھی کئی ایسے حالت کے فتاوی اور کتابیں ہیں کہ جو غیر مطبوعہ چھپی نہیں، صرف کلمی کتابوں کی حد تک وہ کتابیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، آج بھی چھپ نہیں پائی، لیکن جو کچھ سرمایہ سامنے آیا ہے تحقیقات کے مطابق کل 52 علوم و فنون پر، ایک دو نہیں، کتنے علوم؟ 52 علوم۔ کیا ہوتا ہے؟ سائنس ایک علم ہے، یہ ایک علم ہوگا، جغرافیہ ایک علم ہے، یہ تو دنیا بھی علم میں گنوا رہا ہوں، الجبرا ایک علم ہے، جیومیٹری ایک علم ہے، اور اسلامی علوم گنوائے تو قرآن ایک علم ہے، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، تاریخ، لغت، اس کے بعد جو ہے اصول حدیث، اصول تفسیر، پھر اس کی شرح، پھر اس کی شروعات، یہ اس طرح کے فقہ، پھر اصول فقہ، پھر استخراج، بہت سارے ایسے علوم ہیں، ایسے کل علوم کو ملایا گیا تو کل 52 علوم ہیں جس پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل ہے، اور 52 علوم و فنون پر آپ کی کتابیں اس وقت منظر عام پر نظر آتی ہے، سائنس پر بھی کتابیں آپ کی نظر آتی ہیں، جغرافی حالات پر آپ کی کتابیں نظر آتی ہیں، طب کے تعلق سے کتابیں نظر آتی ہیں، تفسیر کے حوالے سے کتابیں نظر آتی ہیں، حدیث پر کتابیں نظر آتی ہے، حدیث کی شرح نظر آتی ہے، قرآن کے علوم پر آپ کی کتابیں نظر آتی ہے، اور سب سے زیادہ جس علوم پر آپ نے لکھا ہے وہ علم فقہ پر ہے، اس پر آپ نے بے شمار کتابیں، اور بے شمار میں اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ جو کو دیکھا آپ کا خون کھولنے لگا، سید زادے تھے جلال میں آئے، کہا حضور اجازت دیجیے اس بدبخت کا میں پتہ لگاتا ہوں کہ خط آیا کہاں سے، اور اس شخص کا جب نام معلوم ہو جائے میں اس پہ مقدمہ قائم کروں، اس کو سزا دلواؤں گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا کہا مولانا ہمارے ساتھ ہے، ایک کمرے میں لے گئے، ایک صندوق کھولا، صندوق میں بے شمار خطوط پڑے ہوئے، خط نکالتے کہتے مولانا ذرا ان خطوں کو دیں۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے جب خط میں نے پڑھنا شروع کیا ہر خط میں گالیاں، ہر خط میں گندی گالیاں۔ علامہ نعیم الدین صاحب ہونے لگے، کہتے حضور اس قدر گالیاں آتی ہیں، اس کا ذکر آپ نے کبھی کیا نہیں ہمارے سامنے، آپ اتنی گالیاں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولانا میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ یہ بدعقیدہ جتنی دیر میرے رسول کی توہین کرتے ہیں اتنی دیر مجھے گالیاں دے دے، کم از کم اتنی دیر تو میرا رسول محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں رسول اللہ کی سپر بنا کر بھیجا ہے، ڈھال بنا کر بھیجا ہے، اور میری خواہش یہ ہے میں اللہ سے دن رات یہی دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم تیرے محبوب کی طرف جتنے توہین کے تیر برسانا ہے میں سپر سینہ سپر ہوں تیرے محبوب کے، سارے تیر میرے سینے پر آ جائے اور تیرا محبوب محفوظ ہو۔ یہ تو میری دعا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا صندوق بلایا، اس کو کھولا، کہا مولانا ذرا ان خطوں کو دیکھیے۔ جب وہ خطوں کو پڑھتے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس میں تعریف تھی، اس میں آپ کے اوصاف تھے، اس میں آپ کی خوبیاں تھیں، اس میں آپ کو خوب سراہا گیا تھا، خوب دعائیں دی گئی تھی۔ آپ فرماتے دیکھا مولانا یہ رسول اللہ کی خدمت گزاری اور خدمت گاری کا یہ بھی نام ہے،
کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو میری تعریف و مدح کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے گالیاں دی ان پر مقدمہ کرے تو جنہوں نے تعریفیں کی پہلے انہیں بھی تو انعام دے دیجیے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، اگر میں ان کو انعام دینے بیٹھوں تو میری دولت بھی ناکافی ہے، دولت ختم ہو جائے گی، لیکن جو تعریفوں کے موتی انہوں نے آپ پر مثال کی ہے حضور، الفاظ اور لفظوں کی صورت میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، دولت تنگ ہو جائے گی لیکن تعریف کا حق ادا نہ ہوگا، میں ان کو اپنی دولت دوں بھی تو کوئی میری دولت ناکافی ہوگی، تو حضور یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا مولانا جب تعریف والوں کو انعام دینا بس میں نہیں تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ گالیاں دینے والوں کو افسر بنا؟ یہ اخلاق کا عالم، یہ کردار کا عالم، اور یہی وہ اخلاق اور یہی محبت رسول تھی جس نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا۔ چاہے سید ہو تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتے تھے، کسی بھی حسب و نسب کا ہو، جب اعلیٰ حضرت کی عشق و محبت کے اس مقام کو دیکھ لیتا اس کی زبان سے بے ساختہ حضرت نہیں نکلتا تھا، اعلیٰ حضرت نکلتا تھا کہ یقیناً یہ اعلیٰ ہے۔ سیدوں کا احترام، رسول اللہ کی آل کا احترام، علماء کا احترام، بزرگوں کا احترام۔ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں ایسی ساد تھی کہ اگر بزرگوں کا احترام سیکھنا ہو تو آئیڈیل اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، سادات کا احترام سیکھنا ہو آئیڈیل اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، علماء کا احترام دیکھنا ہو آئیڈیل اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نمونہ اور ایک ضابطہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، بزرگوں کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں جاتے بہت ادب کے ساتھ پیش آتے، ہر بزرگ کا احترام کرتے تھے، حالانکہ آپ خود مجدد کے مقام پر تھے، اور میں نے عرض کیا کہ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کا غوث بھی علم ظاہر میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ابدال اور کتب بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے بعد آپ میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنے آپ کو بہت کم تر خیال کرتے، جب آپ اپنا تعارف کراتے تو کہتے حقیر و فقیر، حقیر فقیر سراپا تقصیر، سراپا تقصیر سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ حالانکہ عالم یہ تھا کہ عالم فرماتے کہ جس وقت سے ہوش سنبھالا میری کبھی نماز قضا، یہ نہیں کہ بالغ ہوئے تب سے نماز پڑھنا شروع کیا، یہ نہیں کہ جب بالغ ہوئے تو جب نماز پڑھ ہوئی تب سے نماز پڑھنا شروع کیا، فرماتے جب سے ہوش سنبھالا کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جس وقت سے میں نے ہوش سنبھالا جب بتا دیا گیا کہ اس سمت رسول اللہ کا روض انور ہے اور اس طرف غوث اعظم کا روض پاک ہے، نہ اس طرف میں نے کبھی پاؤ کیا نہ اس طرف کبھی پاؤ کیا، نہ رسول اللہ کے روضے کی طرف پاؤ کیا ہے نہ غوث اعظم کی طرف کبھی روضے کی طرف پاؤ کیا۔ یہ ادب احترام کا عالم تھا کہ اس طرف پاؤ کرنا بھی آپ بے ادبی خیال فرماتے تھے، یہاں تک کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے فرماتے جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں گیا صرف ایک ہی دعا کروائی، لوگ جاتے ہیں تو دعا کرواتے حضور دولت میں اضافہ ہو جائے، حضور اولاد نہیں اولاد مل جائے، حضور مال میں اضافہ ہو جائے، حضور عمر میں برکتیں مل جائے، حضور بیمار ہوں صحت مل جائے۔ اللہ فرماتے باخدا کبھی مال کے لیے میں نے کسی بزرگ سے دعا نہیں کروائی، کبھی اولاد کے لیے دعا نہیں کروائی، کبھی میں نے دنیاوی کامیابی کے لیے دعا نہیں کروائی، جب بھی کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی تو صرف ایک ہی دعا کروائی، حضور بس دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ طرز دیا ہم نے کہ وہ مجدد جو قیامت تک کے کروڑا مسلمانوں کا ایمان بچانے آیا تھا اور اس کو اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر نہیں تھی، مگر آج کیا حالت ہے ہماری؟ ہم اپنے ایمان سے اتنے بے باک ہو گئے کہ ہم کبھی خوف نہیں کھاتے کہ شیطان نامی دشمن بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر لمحے ہماری طاق میں، ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کو لوٹ لے۔ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا گڑ گڑانا چاہیے کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، لیکن ہم یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور لیکن بے باک ہو جاتے ہیں، بے باک اور جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جنت کی امید لگائے رکھنا چاہیے، یقیناً جنت اہل سنت کے لیے، یقیناً جنت سنی کے لیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں پہ بے باک ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ خاتمہ بالخیر کی فکر نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ امام مالک جن کو مدینے کا سب سے بڑا امام کہا گیا، جس کو امام المدینہ المنورہ کا خطاب دیا گیا، جو بڑے بڑے ائمہ کے خود امام ہیں، امام شافعی جیسی شخصیت اور ذات جن کی شاگردوں میں آتی ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کو امام الہجرت بھی کہا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں تا زندگی جنہوں نے گزار دی، تا زندگی مدینے میں ننگے پیر چلے،
اس لیے کہ کہیں اس جگہ پیر نہ میرا پڑ جائے جہاں رسول اللہ کا قدم مبارک لگا۔ کبھی گھوڑے پہ سواری نہیں کی آپ نے مدینے میں؟ پوچھا گیا کہ آپ گھوڑے پہ کیوں سوار نہیں ہوتے؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس زمین کو گھوڑوں کے ٹانکوں سے کیسے رون دوں جس زمین پر میرے آقا نے اپنے قدم لازمی۔ کبھی آپ برہنہ جو ہے جو مدینے میں پاخانہ اور بول و براز نہیں کیا، پاخانہ پیشاب نہیں کیا، پیشاب کی بھی حاجت ہوتی مدینے کی سرحد سے باہر نکل جاتے، اور جیسی حاجت سے فارغ ہوتے فوراً مدینے میں آتے۔ کسی نے کہا حضور کیا بات ہے، پاخانے کے لیے آپ مدینے کے باہر جاتے، جیسی حاجت سے فارغ ہوتے دوڑتے ہوئے مدینے کی طرف آتے، ایسا معلوم ہوتا ہے بڑی بے چینی ہے مدینے میں داخل ہونے کے لیے۔ کہا باہر اس لیے جاتا ہوں کہ مدینے میں غلاظت کرتے ہوئے مجھے شرم حیا آتی ہے، اور جب فارغ ہو جاتا ہوں حاجت سے تو مدینے کی طرف اس لیے دوڑ آتا ہوں کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مدینے کے باہر میرا انتقال نہ ہو۔ یہ امام مالک ایسی عاشق رسول، مگر جب ان کا انتقال ہوگا چاروں طرف ان کے خادم اور چاروں طرف ان کے شاگرد ان کو گھیرے ہوئے ہیں، سکرات کا عالم، نزا کا عالم، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دم نکلا کہ تب دم نکلا۔ لوگ کہتے ہیں امام مالک کلمہ پڑھیے، آپ فرماتے نہیں لا۔ پھر لوگ کہتے حضور کلمہ پڑھیے، آپ کہتے نہیں۔ پھر لوگ کہتے حضور کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آخری وقت کلمہ پڑھ لیجئے، آپ پھر کہتے نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حیران ہو کر کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، وقت کا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عاشق رسول سمجھتے تھے ہم اس کو، مگر دیکھو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، موت کے وقت کلمہ بھی اس کو نصیب نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد سکرات کا عالم ختم ہوا، نزا کے عالم سے آپ باہر آئے، شاگردوں نے کہا حضور عجیب بات ہے، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے۔ امام مالک فرماتے افسوس کہ تم میرے ساتھ اتنے برسوں رہے، اتنے سال رہے، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ کیا میں نے تمہیں رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں پہنچائی تم تک کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ موت کی تکلیف میں اس کو ایک جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، وہ ایک تکلیف اور موت کے کرب سے اور تکلیف سے گزرتا ہے، ممکن ہے وہ جھنجھلاہٹ میں وہ انکار کر دیا اور کلمہ نہ نصیب ہو تو کلمہ پڑھ مت کہو، بلکہ کیا کرو تم خود کلمہ پڑھنے لگو، تو جب وہ تمہیں کلمہ پڑھتا ہوا دیکھے گا تو خود بھی کلمہ پڑھنے لگے گا۔ اگر یہ کیا طریقہ ہے کہ تم مجھ سے کہتے تھے کلمہ پڑھو، کیا تم نے یہ حدیث مجھ سے نہیں سنی؟ انہوں نے کہا حضور یہ حدیث ہمیں یاد نہیں تھی، مگر حضور خیر چلیے ہم چلو غلطی ہوئی، مگر آپ تو وقت کے امام ہیں، جب ہم کہہ رہے تھے کلمہ پڑھیے تو آپ پڑھ لیتے، آپ نے انکار کیوں فرمایا؟ آپ نہیں کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا بدبختوں میں تمہیں دیکھ ہی کہا رہا تھا، میں عالم سکرات میں تھا، میرے سامنے ابلیس کھڑا ہوا اور وہ ابلیس بار بار مجھ سے کہتا تھا امام مالک تو میرے ہاتھ سے بچ کے جا رہا ہے، تو مجھ سے بچ گیا، میں نے اچھے اچھوں پہ فریب کے جال پھینکے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ضرور پھنسایا، گناہوں میں مبتلا کیا، مگر تو گناہوں سے پاک جا رہا ہے، تو گناہوں سے بچ کے جا رہا ہے، تو مجھ سے بچ کے نکل رہا ہے۔ تو میں بار بار کہتا تھا نہیں، جب تک آخری سانس بھی میرے حلق میں رکی ہوئی ہے میں تجھ سے بے خبر نہیں، میں خبردار ہوں کہ آخری سانس نکل رہی اور تو اپنا فریب کا جال نہ پھینک دے اور اللہ نہ کرے کہ میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، تو جب تک آخری سانس کلمے کے ساتھ بدن سے جدا نہ ہو جائے تب تک شیطان سے غافل ہونا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس لیے میں ابلیس کو جواب دے رہا تھا کہ مردود تو مجھے دھوکہ مت دے، فریب مت دے، نہیں تو جو کہہ رہا ہے کہ میرا فریب نہیں چلا تو میں نہیں کہہ کے ابلیس کو انکار کر رہا تھا، اس کو جواب دے، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں میں نے تجھے پچھاڑا کہ نہیں میں بچ کے نکل رہا ہوں تو امید ایسا نہ ہو کہ تجھے گمان یہ تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے اسی تکبر پہ پکڑ نہ فرمائے اور اسی پکڑ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کے پھر میرا حشر کسی اور لوگوں کے ساتھ نہ کر دیتا۔ تو یہ تو میں شیطان کو جواب دے رہا تھا اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تم کو جواب دے رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے تعلق سے ہر لمحہ انسان کو خوفزدہ رہنا چاہیے، ہر لمحے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی درس دیتے ہیں ہم کو، فرماتے ہیں میں جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں گیا میں نے یہی کہا کہ حضور بس یہ دعا کیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان ہے۔ فرماتے بریلی شریف میں ایک مجذوب آئے ہوئے تھے، لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، مجذوب بزرگ تھے، جو بھی جاتا اس کو 10 دن گالیاں سناتے، مجذوب میں شریعت کی قلم چلتی ہے،
یاد رکھیے بعض مذہبین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ ظاہراً ہمیں خلاف شرع لگتے ہیں، لیکن وہ ہوش میں نہیں ہوتے، وہ اپنی کسی اور دنیا میں مگن ہوتے ہیں، ان پہ شریعت کی حد اور شریعت کی قلم نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں کہ مذہب کی عادت تھی جو بھی جاتا 10-20 گالیاں لگتا۔ میرے والد نے مجھے تاکید کر رکھی تھی کہ تنہا کہیں بھی نہ نکلا کرو۔ فرماتے میرے بچپنے کا دور اور مجھے بزرگوں سے ملنے کی بڑی جستجو، بزرگوں سے بڑی محبت، جب بھی پتہ چل جاتا کہ علاقے میں کوئی بزرگ آیا میں کوشش کرتا کہ ان سے ملاقات کروں۔ فرماتے ایک دن میں رات کے وقت خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو اطلاع اور خبر دیے چپکے سے گھر سے نکلا اور ان بزرگ سے ان مسجد میں ملنے گیا۔ مسجد میں قیام تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی آتا اس کو 10-20 گالیاں دیتے۔ فرماتے جیسی مجھے آتا ہوا دیکھا گالیاں نہ دی بلکہ بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ وجہ کیا تھی؟ ولی ولی کو پہچانتا، وہ جان گئے تھے آنے والا کوئی معمولی نہیں مکہ مجدی۔ کہتے ہیں بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، مجھ سے بغل گیر ہوئے، ہاتھ پکڑا، پھر اپنے قریب لائے، کہا نقی علی کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں نقی علی کا بیٹا ہوں۔ تمہارے دادا رضا علی کا کیا حال ہے؟ کہا دادا جان بھی بخیر ہے۔ کہتے مجھے حیرانی ہوئی کہ میں تو پہلی بار مل رہا ہوں، میرے والد کو بھی جانتے، میرے دادا کو بھی جانتے، اور پھر میرا نام لیا تو مجھے اور حیرت ہوئی کہ میرے نام سے بھی واقف۔ فرماتے تم ہی تو احمد رضا ہو؟ میں نے کہا جی میں ہی احمد رضا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کیا مقدمے کے لیے آئے ہو؟ حالت کہتے ایک مقدمہ چل رہا تھا زمین کا، کسی نے ہمارے زمین کے تعلق سے کوئی مقدمہ قائم کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضور مقدمہ تو چل رہا ہے لیکن باخدا میں مقدمے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ صرف یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ احمد رضا کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے لوگ حیران اس بات پہ تھے کہ وہ مجذوب تھے، گالی کے سوا کوئی زبان سے جملے نہیں نکلتے تھے، لیکن مجھ سے اتنے صاف لفظوں میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے خادم کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک اس بزرگ کو اس طرح صاف زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، گویا مجھے دیکھ کے ہی ان کا جذب ختم ہو گیا تھا، سلوک کی منزل پر آ گئے تھے۔ تو کہا کہ مولانا آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو، ارے تم تو وہ ہو کہ جس کے سبب کروڑوں لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور کہتے بڑی دعائیں دی حالت کہتے، اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر سے خدمت لے رہا ہے۔ باخدا میں ہر سنی صحیح عقیدہ کے بعد کوئی اعلان کرتا ہوں کہ بارگاہ خداوند قدوس میں اگر اس فقیر احمد رضا کی خدمات قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ اے احمد رضا رسول اللہ کی غلامی میں تجھے قبول کر دیا تو میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک ہر سنی صحیح عقیدہ کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے بزرگوں سے یہ مانگا ہے، لیکن آج ہم کیا ہے، ہم پیر بناتے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پیر صاحب سے یہ دعائیں نہیں کرواتے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں، ہم پارسا ہو جائیں، ہم نیک سیرت ہو جائیں، ہم نمازی ہو جائیں۔ حضور نماز پڑھنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، دعا کیجئے کہ ہم پکے نمازی بن جائیں۔ حضور نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کیجئے کہ نماز میں دلچسپی لگے آئے، دل لگنے لگے۔ ہم یہ دعا نہیں کرواتے، ہم یہ دعا نہیں کرواتے۔ حضور دعا کیجئے کہ ہماری نسلوں تک اہل سنت پر قائم رہے، حضور ہماری قیامت تک کی نسل سنی بنی رہے، یہ نہیں دعا کرواتے۔ حضور ایک فیکٹری لے لی ہے، ایک فیکٹری کی بات چل رہی ہے، حضور دعا فرما دیجیے۔ حضور ایک دکان خرید لی ہے، دوسری دکان کا سودا ہو رہا ہے، دعا فرما دیجیے۔ یعنی ساری بھاگ دوڑ جو ہے بزرگوں کے لیے کس معاملے میں ہے؟ دولت کے لیے، پانی چیزوں کے لیے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نہیں۔ خدا فرماتے فتح رسیہ میں پیر کی عادت ہے کہ جس سے فضل و کمال میں اپنے سے بلند پایا میں نے اس کی دست بوسی بھی کی، قدم بوسی بھی کی، اور جس کو دنیاوی مال میں اپنے سے زیادہ پایا دل نے اس کو اپنے حقیر جانا کہ اگر مالدار ہے تو مجھے کیا لینا دینا، مال سے میرا کیا تعلق، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے مال۔ زندگی کا درد دیا اللہ تعالیٰ نے بڑے۔ مشہور ہے کہ نواب تھے صاحب اس وقت کے نام پارا کے، آج لوگ خود پیروں کا حال کیا ہو گیا بھائی، افسوس کی بات ہے کہ سیٹوں کی چاپلوسیاں کرتے کہ نظرانہ بڑا نکلا ہے۔ سیٹوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پیروں کو اپنے گھروں میں صرف مقصد سے ٹھہراتے کہ دولت میں اضافہ ہو جائے، نہ پیر صاحب کو دین سے کوئی لینا دینا، نہ مرید کو پیر صاحب سے کوئی دین کا معاملے میں لینا دینا۔ مگر اعلیٰ حضرت کا ایسا نہیں تھا،
نانپارہ کے نواب تھے خوشامد پسند نواب تھے، بڑے بڑے شعرا آتے تھے صاحب، ان کی تعریف میں کلام لکھتے۔ نواب صاحب خوش ہو کے ہزاروں دینار، درم دینار، اشرفیاں، اس زمانے کے جو بھی سکے اور روپیے رائج تھے وہ انعام میں دے دیا کرتے تھے۔ شاعر آتے ان کی تعریف میں اشعار لکھتے، مگر اعلیٰ حضرت نے کبھی نانپارہ کی تعریف میں کوئی شعر نہیں لکھا، کبھی کوئی مرتبہ در کوئی نظم نہیں لکھی۔ ایک دن نانپارہ کے نواب صاحب کے دل میں خیال آیا، کہا بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مگر مولوی احمد رضا خان صاحب اتنے بڑے شاعر ہونے کے بعد ہماری تاریخ میں کبھی کچھ نہیں لکھا۔ اپنے وزیر کو بلایا، کہا جاؤ بریلی شریف اور مولوی احمد رضا سے کہو کہ ہماری تاریخ میں کوئی نظم لکھے، کوئی مرتبہ لکھے، کوئی کلام لکھے ہماری تاریخ میں۔ اگر انہوں نے ہماری تاریخ میں کچھ لکھ دیا ہم چاندی اور سونے میں ان کو توڑ دیں۔ وزیر صاحب آئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں میں نانپارہ کا وزیر ہوں، نواب نانپارہ نے بھیجا ہے حضور، چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تاریخ میں کچھ کلام لکھیں۔ اعلیٰ نے فرمایا اچھا نواب صاحب کی منشا ہے، اگر میں کلام لکھ دوں تو کیا ہوگا؟ کہا نواب صاحب خوش ہو جائیں گے، چاندی اور سونے میں آپ کو توڑ دیا جائے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کلام لکھتے اپنے نواب صاحب کو دے دینا۔ وزیر بھی خوش بھی ہو گیا اور حیران بھی ہوا، امید تو یہ تھی کہ عالت کو منانے میں بڑا وقت لگے گا، مگر کیا بات ہے کہ مولانا تو بڑے آسانی سے مان گئے۔ بہرحال وزیر خوش ہوا، آپ گئے، کاغذ اور قلم بلایا، صرف ایک شعر لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا۔ کہتے کروں مدح، مدح یعنی تعریف، میں تعریف کروں اہل دول یعنی دنیا دار لوگوں کی، یہ دنیا دار کی میں تعریف کروں۔ کہتے یہ میں ایسا کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا تو ان کی تعریف کرے، ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، بولتے نا ارے میری بلا سے تو بلا ہی نہیں، بلا میں بلا، کیا مبالغہ دیکھیے کہ بلا بھی ہو تو وہ بلا میں چلی جائے، میری بلا سے کہ میں اہل دو دنیا داروں کی تعریف کروں، میں گدا، میں تو غلام ہوں اپنے کریم کا، میرے کریم تو رسول اللہ ہے، وہ دینے والے ہیں، وہ کھلانے والے ہیں، وہ پلانے والے ہیں، میں ان کا گدا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں، جو میں نے عرض استعمال کیا، نانپارہ کے نواب تھے تو میرا کوئی دین و ایمان نانپارہ کا نواب ہے کہ اس کی تعریف کرو؟ میرا دین و ایمان تو رسول اللہ ہے، فرشتے جو مجھ سے میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں، میرا دین و ایمان تو رسول کی ذات ہے، کوئی نانپارہ کا نواب تھوڑی ہے کہ جو میں اس کی تعریف کروں، میرا دین نانپارہ کا نواب نہیں۔ ایک تو یہ معنی تھے، اور دوسرے نانپارہ، نان کہتے روٹی کو، پارا یعنی ٹکڑا، کہ میرا روٹی کا ٹکڑا کوئی میرا نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑوں کے عوض میں دنیا داروں کی تعریف کر کے ان کے ہاتھ بک جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ جب نانپارہ کے بعد شعر پوچھا، انہوں نے کہا واقعی مولانا احمد رضا اپنے وقت کے عالم دین ہے، اور واقعی مولانا احمد رضا میں جو خودداری ہے میں نے کسی میں اس طرح کی خودداری نہیں پائی، ورنہ لوگ ہم سے چند روپیوں کی عوض کتنی خوشامدیں نہیں کرتے، مگر اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے کہ ایک شعر لکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا تو عالم یہ تھا، اگر میں شعر و شاعری کی بات کروں ایک مستقل موضوع ہے کہ وہ چیزیں جو شاعروں نے اپنے محبوباؤں کے لیے لکھا، جب عالت کی خدمت میں بارگاہ میں اشعاروں کی گفتگو ہوتی، اعلیٰ حضرت اس کو بھی نعت بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ عالت بیٹھے، غالب کی بات ہو گئی صاحب، لیکن کہا حضور غالب نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے، بڑی بہترین غزل لکھی ہے۔ کہا کہ کیا غزل ہے غالب کی؟ غالب عالت سے پہلے گزرا ہے، کلام پڑھا گیا، کہا غالب کہتا ہے کہ در نہیں آستہ نہیں، در نہیں آستہ نہیں، گھر نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے۔ یعنی غالب کہتا ہے کہ میں اپنے محبوبہ کے دروازے پر نہیں بیٹھا ہوں، گھر پہ نہیں بیٹھا ہوں، آستہ پہ نہیں بیٹھا ہوں، اپنے محبوبہ کے سڑک پر بیٹھا ہوں، گھر کے، تو کسی کو کیا پڑے گی جو مجھے اٹھا؟ کہا حضور کیا تصور ہے اس کا؟ میرا جو رقیب ہے، رقیب کس کو کہتے ہیں؟ شاعری کی زبان میں یہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا، تو شاعروں کو تھوڑا مزاج سمجھ میں آئے گا۔ شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک ایسا تصور بتاتا ہے کہ ایک محبوبہ ایک ہے، ایک تو شاعر ہے جو اس کو چاہتا ہے، اور ایک وہ رقیب ہے جو اس کی محبوبہ کو چاہتا ہے، اور رقیب کی ہی اس کو رقیب کہتے ہیں، دشمن ہے وہ بھی اسی محبوبہ کو چاہتا ہے، محبوبہ ایک ہے چاہنے والی دو ہے، تو اس کو رقیب کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ غیر ہمیں اٹھائے کیوں؟ تو جو میرا
रकीब है, उसको तकलीफ क्या है? अगर वो उसी महबूबा को चाहता है जिसको मैं चाहता हूँ, तो मैं महबूबा के दरवाजे पे नहीं बैठा हूँ, मैं महबूबा के आस्थाने पे नहीं बैठा हूँ, मैं उसके घर के सामने नहीं बैठा हूँ, मैं तो रोड पे दूर सड़क पे बैठा हूँ ना, तो रकीब मुझे उठा क्यों रहा है? जब ये शेर पढ़ा गया, कहते गालिब का तसव्वुर अच्छा है, मगर अफसोस कि उसकी सारी कोशिश और सारी सोच और उसके सारे तखय्युलात एक महबूबा के इर्द घूमते थे। पर मैं लाओ कलम दवा, मैं भी इस पे कुछ अर्ज कर दूं। फिर कहते हैं रुखसते काफिला का शोर, दस से हमें उठाए क्यों? बैठे हैं रहे गुजर पे हम, कोई हमें उठाए, बैठे उनके साए में, कोई हमें उठाए। तो इस तरह के आला हज़रत के तखय्युलात और इस तरह की सोच होती थी। दाग दहलवी शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, छोटा नाम नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए दाग दहलवी कौन है। मैं सिर्फ एक जुमले में तारुफ बोलूं तो दाग दहलवी आपके समझ में आ जाए। एक जुमले में शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा शायर अगर इस दौर में जिसको माना जाता है वो है डॉक्टर इकबाल। नाम सुना है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं, दस्त दस्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कैसे कैसे अशार में इकबाल के, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इकबाल के उस्ताद का नाम है दाग दहलवी। इकबाल का उस्ताद कौन है? दाग दहलवी। और आला हज़रत के एक भाई थे अल्लामा हसन मियां, उनको भी नात का शौक, शेर व शायरी का शौक, उन्होंने भी दाग दहलवी को अपना गायबाना उस्ताद बनाया। और वो नात कहते दाग दहलवी को पोस्ट से दिल्ली भेजते, हुजूर इस्लाह फरमा दीजिए, आप जो है सुल्तान शोरा इस वक्त बड़े शायर हैं, शायरों के बादशाह हैं। तो दाग दहलवी इस्लाह कर देते, भाई ये लफ्ज़ यूं कर दो मियां, ये लफ्ज़ ये गलती, ये लफ्ज़ यूं कर दो। तो उस्ताद ज़मन कहा जाता था अल्लामा हसन मियां को, जो आलम के भाई थे, वो उनसे इस्लाह लेते थे दाग दहलवी। एक मर्तबा ये हुआ कि दाग दहलवी ने साहब एक गजल लिखी, गजल का मतलब लिखा पहला शेर, और वो शेर भेज दिया अल्लामा हसन ने को, कहा कि ये बहुत अच्छा मतलब जहन में आया है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, और आप अगर हो सके तो इस पर पूरी गजल जो है तरतीब दे। शेर ये था कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, महबूबा का तस्वुर, मेरी महबूबा की खुशबू का ये आलम है, मेरी महबूबा के बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि मेरी महबूबा निकलती क्या है कि उसकी जो महक है उससे गुंचे खिल उठते, ये फूल जो है उसकी खुशबू से खुशबू हासिल करते हैं। गुंचा किसे कहते हैं? वो फूल जो अभी खिलने के लिए तैयार हो, पूरी तरह खिला ना, वो जो बंद होता है फूल, उसको गुंचा कहते हैं। तो वो खिलता कब है? जब उसमें खुशबू पैदा हो जाती है, तब वो खुलता है, फिर खुशबू पैदा होता है, उसे कहते हैं गुंचा। तो कह रहा है कि फूल में अभी खुशबू पैदा नहीं हुई, वो बच्चा है, नाजुक से नाजुक सा गुंचा और कली है। मेरी महबूबा के बदन की खुशबू का ये आलम है कि मेरी महबूबा गुजरती है गुंचों के करीब से, गुंचे महबूबा की खुशबू को जज्ब कर लेते और खिल जाते हैं। मेरी महबूबा के बदन की खुशबू हासिल करके फूल खिलते और खुशबू महक आते। तो कहता है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह गुजर गए, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए। मेरी महबूबा जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ पूछे बच जाते, लोग आबादी बसा देते, ये रोजाना जाने का रास्ता मैं यही कर जाऊँ ताकि दीदार होता रहे। ये दाग दहलवी का तस्वुर है शायरी की दुनिया। अब भेज दिया साहब, उस्ताद ज़मन बैठे उस पर कलाम लिखते हैं, कागज लिखते हैं, फाड़ते हैं, लिखते हैं, फाड़ते हैं, पूरा ढेर लग गया कागज, क्योंकि मतलब इतना वजनदार था तो उसके शेर कोई वजन में उस मुताबिक जज नहीं रहे। सैकड़ों शेर लिखे और उन्होंने उस शेरों को रिजेक्ट कर दिया, कागजों का ढेर लग गया। आला हज़रत उस कमरे से गुजर के कहा क्या हुआ हसन मियां, ये ढेर कैसा है? कहा हुजूर उस्ताद साहब ने बड़ा अच्छा मतला भेजा है, मगर मतले के वजन के बराबर शेर बन नहीं रहे। तो मैं जरा बताओ हमने भी क्या लिखा? हुजूर गजल, आपको गजल से क्या था? आप तो नात की दुनिया के शहंशाह है, ये गजल है हुजूर। बताओ तुम यहाँ तो देखें, गजल भी देखें, क्या है गजल? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए। कहा मियाँ इजाजत है कि मुफक्किर इस पे कुछ लिखे, कुछ करे, अर्ज करे? हाँ वो तो लिखिए, आप भी लिखिए। कलम उठाया और शेर के नीचे लिखना शुरू किया। उनकी महक ने आपको गजल को नाक बना दिया, महबूबा का तस्वुर बदल के रसूलुल्लाह का तस्वुर आ गया। मेरे आका के बदन की खुशबू ये है कि मेरे आका जहाँ से गुजरते हैं गुंचे खिल जाते हैं, मेरे आका जिस राह से गुजरते हैं आबादियां बच जाती है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने या दो डुबो दो, अब तो
जाओ मक्ता लिख लो। मक्ता कहते हैं जिसमें शायर का नाम आता है। अब लिखे शुरू में कोई कुछ भी, आप नाम चेंज कर दो, लोग समझते इन्हीं का कलाम है। और आजकल बयान यूपी में ऐसा बहुत चल रहा है, लिखता कोई है, सामने वाला सिर्फ अपना नाम जोड़ देगा। अब मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, वो गालिब का शेर है, बड़ा मशहूर शेर है। गालिब कहता है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मदद नहीं आती। गालिब कहता अपने अमाल को तो देख लो जनाब, किस मुंह से जाओगे? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं, जनाब गालिब साहब दिन रात तो नशे में पड़े रहते हो, दिन रात तो गुनाह करते हो, और काबा जा रहे हो तो किस मुंह से जाओगे? शर्म तुमको मदद नहीं आती, शर्म नहीं आती काबा जाते हुए? काबा जाने से पहले अमाल को दुरुस्त कर लो। अब अगर कोई बदमाशी में आ जाए तब यू कर दे, काबा किस मुंह से जाओगे फारूक, शर्म तुमको मदद नहीं आती। वो समझेंगे फारूक साहब का शेर, बस इतना करना होता है। अब पूरी गजल तो गालिब की थी, नाम बदल दिया तो फारूक साहब की बन गई। जिनको नहीं मालूम हो तो फारूक की समझेंगे ना। तो अब कामिया आओ अपना नाम लिख लो, ताकि उस्ताद ये समझे कि आप ही ने लिखी है। उन्होंने लिख भी दिया साहब, या गालिबन नहीं लिखा, बहरहाल उन्होंने कलाम भेज दिया। दाग दहलवी ने जैसे पढ़ना शुरू किया, बेसाख्ता शायर अपने शागिर्दों से कहते हैं कि इस कलाम से हसन मियां की बू नहीं आ रही है, मौलाना अहमद रजा की बू आ रही है। ये कलाम खुद कह रहा है कि किसकी कलम से निकला है। लाइए कलम, इन्होंने मक्ता छोड़ दिया, मक्ता मैं पूरा कर दूं। और फिर मक्ता दाग दहलवी ने लिखते, मुल्के सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के दिखा। वो तसव्वुर दिया दाग दहलवी ने कहा, मुल्क सुखन एक ऐसा मुल्क जहां सब सुखनवर है, सब कलाम कहने वाले, सब पढ़ने लिखने वाले, सब बोलने वाले, कोई जाहिल नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसमें कोई गवार नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई जाहिल नहीं, हर कोई वहाँ शायर है, हर कोई वहाँ अदीब है, हर कोई वहाँ पर फिलासफर है। ऐसा मुल्क, और उस मुल्क का बादशाह कौन है? रजा तुम हो, बादशाह तुम हो। और कैसे बादशाह कि बादशाहों के तख्त भी बदल जाते हैं, ताज भी बदल जाते हैं। रजा शाही तुमको रजा मुसल्लम, ऐसे बादशाह की जिसकी बादशाह कभी छीनी नहीं जाएगी, जिसकी बादशाह तो कभी सवाल नहीं आएगा। हमेशा हमेशा के बादशाह, हर सदी में तुम ही बादशाह हो, हर दौर में तुम बादशाह हो, हर दौर में तुम बादशाह हो। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुसल्लम यानी अटल, कोई गुंजाइश नहीं शक की। जिस्म तो आ गए हो, सिर्फ नाती की फील्ड नहीं है। गजल में आ जाओ तो सिक्के आप बिठा दे, नज़्म में आ जाए तो सिक्के आप बिठा दे, मनकबत के फील्ड में आ जाए तो सिक्के आप बिठा दे, फतवा नवीसी पे आ जाए तो सिक्के आप बिठा दे, हदीस दानी पर आ जाए तो सिक्के आप बिठा दे, तफासीर पे बोले तो सिक्के आप बिठा दे। हर फन में आप शहंशाह हो, जिस्म तो आ गए हो सिक्के बिठा दे। ये आला हज़रत की शान है। आला हज़रत यही आला हज़रत नहीं बने, ये जज्बाती आला नहीं है कि हम इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहते हैं। मैं तो बारहा अपनी तकरीरों में कहता हूँ, भाई हमारे यहाँ आला हज़रत है, इसलिए आला हज़रत कहते, तुम्हारे यहाँ तो ढंग के अदना हज़रत भी नहीं। अब अगर तुम्हारे यहाँ कोई आला हज़रत हो तो निकाहो। अब तुमने बड़े बड़े अलकाब कुछ लोगों को दिए, मगर जब हमने तहकीक के दायरे में देखा तो आला हज़रत के हज़रत बनने के लायक नहीं है। ज्यादा दूर मत जाइए, एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, उनकी जमात वालों ने उनको गौसे आलम का खिताब दिया। क्या खिताब दिया? आलम के गौस साहब कौन? रशीद अहमद गंगोही, उनको गौसे आलम कहा साहब। अब रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ ये कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मक्का में तो उस वक्त हज के लिए तशरीफ ले गए, और उस जमाने का हज कैसा होता था, जाने के लिए 20-25 दिन लग जाते थे, महीने महीने भर लग जाते, पानी के जहाज होते थे, और वो हवाओं के जोर पे जहाज चलते थे। मौसम का रुख भी बिगड़ा तो कई दिन हल्की तरफ जहाज निकल जाते थे, 4-4 महीने निकलते थे। चाचा बता रहे, बताइए, क्योंकि सब हवाओं के भरोसे चलते थे, वो जहाज कोई कंट्रोल नहीं होता था। अब जब तक हवा उस सिंध में ना हो, साथगर ना हो, तो जहाज अपनी राह पर नहीं आता। 15-15 दिन उल्टे साइड निकल जाते थे, तो कई दिन तो जाने में, कई महीने जाने में और आने में लग जाते थे। और फिर वहाँ ऐसा नहीं था 40 दिन का वीजा का दौर नहीं था वो तो जितना आप चाहो उतने साल रहो, उतने महीने रहो, चाहो तो वहीं बच जाओ। तो आला हज़रत जब हज के लिए गए तो बहुत 4 या 5 महीना कयाम रहा आपका। अब वहाँ हज के मक्का में मौजूद थे, इत्तेफाक से मलका विक्टोरिया ने नोट जारी कर दिया। हिंदुस्तान में चलते थे सिक्के, और सिक्के क्या है? हाथ है।
ابھی تھوڑا سا چھیڑ دیا، حالانکہ چھیڑنے کا ارادہ نہیں تھا، چھیڑ دیا، چھیڑوں گا تو تھوڑا سمجھانا پڑ جاتا ہے، چھیڑو تو بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے، سمجھاؤ نہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے بات، تو پھر واقعی میں لطف نہیں آتا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال پر ہے، اور مال شریعت نے کس کو کہا؟ دھات کو، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، دھات ہے، اس کا زکوٰۃ۔ اور نوٹ کیا ہے؟ نوٹ ایک کاغذ ہے، مال ملکیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایسی چیز پر ہے جو ضائع نہ ہو، زمین پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زمین کی شکل میں ادا کی جاتی ہے، لیکن آپ ایسی شے میں نہیں دے سکتے زکوٰۃ جیسے کسی کو اناج دے دیا، رقم دے سکتے، سونا دے سکتے، اناج پر زکوٰۃ ہے لیکن اناج کو زکوٰۃ کی شکل میں نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح کا بہت سارے بین الباری کی کچھ مسائل ہیں اس میں۔ اب ہوا یہ کہ نوٹ جو ہے ایک تو مال میں نہیں آتا، مال کے جنس میں نہیں آتا، سمن بولتے ہیں تو سمن ہے وہ، اور سمن کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ آپ نے نوٹ پہ دیکھا بھی لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو 20 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ وچن ہے، وعدہ ہے، چیک ہے یہ، اور چیک پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ فتویٰ ہے دیوبندی۔ اب نوٹ آئے تو بہت سارے مسئلے سامنے کھڑے ہو گئے مسلمانوں کے۔ ملکہ وکٹوریہ نے نوٹ نکال دیے صاحب، آپ سکے کے ساتھ ساتھ یہ نوٹ بھی چلیں گے۔ مسلمان حیران ہو گئے کہ اس پہ تصویر چھپی ہے ملکہ وکٹوریہ کی، تصویر اسلام میں حرام۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رکھنا جیب میں کیسا؟ تصویر کا، ایک عورت کی تصویر، پھر اس نوٹ کو رکھ کے مسجد میں جائیں گے لے کر تو نماز ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، یہ ایک مسئلہ۔ پھر اس نوٹ سے زکوٰۃ ادا کیا تو زکوٰۃ ادا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ تو صرف وعدہ ہے، اور زکوٰۃ کے لیے ہے کہ وعدہ نہیں چلتا۔ کسی سے آپ نے کہا بھائی صاحب وہ 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکلی ہے آپ لے لینا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لوں گا، تو جب تک آپ اس کو مال دیں گے نہیں، زکوٰۃ ادھر سے ادا نہیں ہوگا، جب تک وہ مال پہ قبضہ نہ کر لے زکوٰۃ تب تک ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا ایک باریک مسئلہ یہ ہے کہ مال پہ قبضہ بھی شرط ہے، زبان سے نہیں ہوتی صرف ہاں میں نے دیا اور لے لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، آپ نے اور مال نہ گیا نہ آیا، یہ سارے مسئلے تھے۔ تو رشید احمد گنگوہی صاحب سے سوال ہوا، لوگوں نے دیکھا بھائی اعلیٰ حضرت ہندوستان میں نہیں، تو گنگوہی صاحب سے غوث عالم سے پوچھ لو۔ اب غوث عالم سے 2 صفحے کا سوال ہوا، سوال کتنا تھا؟ 2 صفحے کا، بھائی نوٹ پہ زکوٰۃ ہوں گی کیا نہیں، نوٹ کا استعمال کرنا کیسا، نماز میں لے جانا کیسا، نوٹ کو کیا مال مانا جائے گا کہ نہیں مانا، دنیا بھر کے سوال کیے لوگوں نے، دنیا بھر کے اعتراض کیے۔ اس پہ تصویر ہے تو اس کا رکھنا کیا، تصویر کی علت کا کیا حکم ہے، حرمت کا کیا حکم ہے، یہ 2 صفحے کا سوال۔ اور جب گنگوہی صاحب غوث عالم کے پاس پہنچا دیوبندیوں کے، تو دیوبندیوں کے غوث عالم بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو مسئلہ ہی ہے، کیا جواب دوں؟ تو ایک آدھی لائن میں جواب دیا، فقیر کو تحقیق نہیں فقط بندہ عبدالرشید گنگوہی۔ کیا جواب تھا؟ فقیر کو تحقیق۔ بتائیے کیا تو ادنا حضرت نہیں تو اعلیٰ حضرت کہاں سے لائی؟ اشرف علی تھانوی صاحب کو تھوڑی سی شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں یار دیوبندیوں میں گنگوہی صاحب نے تو جواب دیا نا، تو انہوں نے نہیں دیا، چلو میں ہی دے دیتا۔ تو انہوں نے بوادر النوادر ایک کتاب لکھی، 2 جلدوں میں آتی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کو بڑا تیر مارا، بڑا دماغ دوڑایا، کہا کہ نہیں صاحب نوٹ پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو مال پر ہوں گی، اور مال جو دھات کو مانا گیا ہے تو سکوں پر ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کسی نے نوٹ پہ زکوٰۃ ادا کیا تو جب تک وہ نوٹ سکوں میں تبدیل نہیں ہوں گے تب تک ادا نہیں ہوں گی، زکوٰۃ معلق رہے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے چاہیے کہ سکے ہی دے اور لینے والا سکے ہی لے۔ آج اس فتوے پہ کوئی بھی دیوبندی عمل نہیں کرتا، کوئی بھی دیوبندی جب نوٹ سے زکوٰۃ دے نا، اور یہ مدرسے کے لیے چندہ لینے آئے اور نوٹ لے تو ان سے کہنا جناب نہ نوٹ لینا حلال نہ دینا حلال، یہ آپ کی حکیم الامت کا فتویٰ ہے، سکوں سے لو اور سکوں میں دو۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آ جائے گا، اندازہ لگائیے اس فتوے پہ اگر عمل کرنے آپ جائیں گے تو کتنی تکلیف ہے۔ اب کسی کو 1,00,000 زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو پہلے 1,00,000 سکے جمع کرنے پڑیں گے۔ کتنے سکے جمع کرنے پڑیں گے؟ 1,00,000 سکے جمع کرتے کرتے نانی یاد آ جائیں گی، چلو اللہ کر کے 1,00,000 سکے جمع کر دیا، کسی فقیر کو بلایا اور کہا جناب یہ لیجیے زکوٰۃ کا پیسہ، تو کہیں رکشہ تیرا باپ لا کے دے گا، اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا کہاں سے؟ 1,00,000 سکوں کا وزن کتنا؟ تو اس قسم کے فتوے ان کے، مگر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال بھیجا گیا
لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جواب میں تو کوئی دم نظر نہیں آ رہا ہے، تشفی نہیں ہو رہی ہے، دل کو قرار و سکون نہیں مل رہا ہے، کوئی جواب میں نہ دلیل ہے، نہ دلیل کی کوئی بات ہے، نہ کوئی دلیل کا شائبہ ہے، بس خیالی باتیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مکہ معظمہ میں سوال بھیجا گیا، اعلیٰ حضرت نے اس سوال کی کاپیاں بنائی اور وہاں کے 37 جیگر علماء میں بانٹ دی۔ کہا یہ بالکل جدید مسئلہ ہے، فقیر چاہتا ہے کہ آپ اس پر اپنی اپنی رائے دیں اور اپنے فتوے تحریر کریں۔ سب نے فتوے تحریر کی اور ایک جگہ ایک مقام پر پھر بیٹھک ہوتی ہے، سب نے اپنے اپنے فتاوے اور مقالی رائے پڑھنا شروع کیے، کسی نے جائز کی صورت بیان کی، کسی نے ناجائز کی صورت بیان کی اور کئی فتوے جمع ہوئے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق بیان کی تو سارے علماء کھڑے ہو کے کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں آپ نے جو حدیثوں کو بیان کیا ہے یہ حدیثیں ہم نے بھی بارہا پڑھی ہے، مگر ہماری بھی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ ان حدیثوں کے جزیات نکلتے اور ان جزیات کی بنیاد پر یہ نوٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس پر احکام تعدیل ہوتے ہیں۔ 37 کے 37 علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ دستخط کر اور اسی کتاب میں پھر اعلان کیا جاتا ہے، ہر عالم دستخط میں کہتا ہے کہ بے شک آپ اس صدی کے مجدد ہیں۔ اور فتویٰ صرف چند سطروں کا نہیں ہے، چند صفحات کا نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی ذخیر ایک رسالہ اور ایک کتاب کی شکل ہے۔ باقاعدہ وہ رسالہ چھپتا بھی ملتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق کا یہ عالم تھا کہ جس سمت آ گئے ہیں یہ مقام و مرتبہ تھا، لیکن بات عشق و محبت کی چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ سے جو عشق و محبت تھا اس عشق نے اعلیٰ کو کتنا عروج دیا۔ اعلیٰ حضرت تو بنے نہیں آپ اس عشق کی بنیاد پر، لیکن ایک مقام میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بریلی شریف میں بس 2-3 باتیں اس کا اختتام کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا دھوکا شاہ رحمۃ اللہ، نام تھا ان کا دھوکا شاہ۔ مجذوب بزرگ تھے بیچارے، جذب کے عالم میں آئے اور ان کا نام دھوکا شاہ اس لیے پڑ گیا کہ ہر بات الٹی کرتے تھے۔ بھوک لگتی تھی وہ کہتے تھے پیٹ بہت بھرا ہے، تو لوگ سمجھتے تھے پیٹ بھرا ہے بول رہے ہیں مطلب ان کو کھانا چاہیے۔ بچے آتے ان کے پاس کہتے حضرت کیا میں پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا؟ جس بچے سے کہتے تو پاس ہوں گا وہ فیل ہو جاتا، جس بچے سے کہتے تھے تو پاس ہو فیل ہوں گا وہ پاس ہو جاتا، اور برہنہ رہا کرتے تھے، کپڑے بھی نہیں پہنتے، لوگ کپڑا لا کے دیتے تو کپڑے پھاڑتے پھاڑ کے پھینکتے تھے، کہتے یا لو رے ننگے تو تم لوگ، تم کو کپڑوں کی حاجت ہے، ہماری تو نگاہوں کا پردہ ہے، تو کپڑے بھی کوئی نہیں، کپڑا پھینک دیتے تھے، ننگے گھومتے تھے۔ مشہور ہو گیا صاحب دھوکا شاہ ہے، ہر بات الٹی کرتے، یعنی الٹی اتنی بات کرنے میں مشہور تھے کہ اپنی بہن کے آ گئے صاحب آخری وقت میں اور کہا کہ پیٹ بہت بھرا ہے میرا، تو میں سمجھ کے کھانا مانگوں، کھانا لا کے رکھ دیا، کھانا کھانے لگے، کھاتے کھاتے فرماتے 3 دن بعد میں مر جاؤں گا، آپ نے کھانا دے گا۔ تو میں نے سمجھا کہ 3 دن بعد مر جاؤں گا، ہر بات الٹی کرتے، اس کا مطلب 3 سال اور جیے، لیکن واقعی 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا اس بار تو دھوکا نہیں دے، دھوکا یہ کہ ہم تو 3 سال سمجھے اور یہ واقعی 3 دن تھے، لیکن بہرحال برہنہ گھومتے تھے، کوئی کپڑا دے تو کپڑا پھینک دیتے تھے، پھاڑ دیتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے بریلی شریف کے چوک پر، اسی راستے سے اعلیٰ حضرت کی پالکی آ رہی تھی، اچانک شور کرنے لگے، چلانے لگے ابے کپڑا لاؤ، ابے کپڑا لاؤ۔ لوگوں نے کہا بھائی کپڑا دو تو یہ تو پھینک دیتے، ہر بات الٹی کرتے، کپڑا لاؤ کہہ رہے ہیں مطلب کپڑا مت دو، تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تو کپڑا مت دے، اور یہ بار بار چلانے لگے ابے کم وقت تو کپڑا لاؤ۔ اب کسی نے کوئی دیا نہیں تو یہ آگے دوڑے، تو کسی صاحب کی کوئی لنگی لٹک رہی تھی، سوکھ رہی تھی، آدھی گیلی تھی آدھی سوکھی تھی، وہی لنگی انہوں نے جھٹ کر کے کھینچا اور اس کو پہن لی۔ وہ سمجھے کیا بات ہے بھائی، ان کو کپڑا دو تو پھاڑتے تھے، آج خود ہی لنگی پہن لی۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی بندی جا رہی ہے، تب لوگوں کی سمجھ میں اچھا مجدد کا احترام۔ تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا، مسکرایا، اشارے سے سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی مسکرایا، تب اعلیٰ کی پالکی اب بھی آگے نکل گئی، جیسی نگاہوں سے اعلیٰ کی پالکی گزری کہ انہوں نے لنگی پھینکی، اب ضرورت نہیں ہے، بولے مولانا چلے گئے۔ تو صرف اعلیٰ حضرت کا احترام تھا ان کو، باقی کسی کا لحاظ وہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کپڑے اپنے پہنے، کئی سے کپڑے دیے صاحب، کپڑے اپنے پہنے، اعلیٰ کی خدمت میں پہنچتے، علماء بیٹھے ہوئے اور بے خیالی میں جملہ بڑبڑا گیا۔ لوگ تو سمجھ رہے مجذوب ہے، بڑبڑاتے، لوگوں نے سمجھا نہیں، اور بڑبڑاتے ہوئے آ کے کہہ رہے تھے رسول اللہ کی
زمین پر حکومت ہے، آسمان میں حکومت نہیں. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ رسول اللہ کی زمین میں حکومت ہے، آسمانوں میں حکومت. یہ بڑبڑا ہے. اب مسجد سے کسی نے کچھ کہا نہیں بھائی جانے تو مسجد کی کیا بات کا جواب دینا. جب عالم کے پاس آ کے بیٹھ کر بڑبڑانے لگے، اعلیٰ حضرت ان کو دیکھ کے بڑے نرمی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوکہ شاہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. رسول اللہ کی آسمانوں میں بھی حکومت ہے، بلکہ عرش اعظم تک حضور ہی کی حکومت ہے. آپ جائیے عرش اعظم تک دیکھیں گے تو آپ رسول اللہ کی حکومت پائیں. نہیں مولانا میں نے دیکھ لیا، زمین میں حکومت ہے، آسمان میں حکومت ہے. تو اعلیٰ حضرت ایک مختصر جملہ کہتے ہیں دھوکہ شاہ جائیے اور دیکھ آئیے. کیا فرمایا؟ جائیے اور دیکھ آئیے. اچھا ہو گیا چلے، کسی نے کچھ سمجھا نہیں. یہ مزدور کے بڑبڑا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی بڑبڑاہٹ کے ساتھ میں کچھ کلام کر دیا. کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور ایک وجدگی کیفیت تھی ان کا، اور وجدانی کیفیت میں جھومتے ہوئے آگے کہتے ہیں حضور بے شک آپ نے صحیح کہا. اور آپ کے قدموں میں گر گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں حضور پہلے آسمان میں بھی رسول اللہ کی حکومت، دوسرے آسمان میں بھی حکومت، تیسرے آسمان عرش اعظم تک حضور ہی کی حکومت. اور کہتے ہم نہ کہتے تھے دھوکہ شاہ، دیکھ لیا آپ نے. اب علماء کے کان کھڑے ہو گئے، کچھ تو ہوا ہے. حضور کیا بات ہے، یہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے، پھر کہا جائیے آم کھائیے گٹھلیاں پوری. کہا نہیں سرکار بتائیے معاملہ کیا ہے. فرمایا بس آم کھائیے گٹھلیاں نہ گنیے. پھر لوگوں نے اصرار کیا. حالت کہتے ہیں کہ اب آپ اصرار کرتے تو سنیے، فقیر زمانے کا چونکہ مجدد بنا کے مبعوث کیا گیا ہے، ابدالوں کی اوتادوں کی غوثوں کی بھی اصلاح فقیر کے ذمے. یہ منصب قطبیت پر ہے، لیکن ان کی قطبیت کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ یہ آسمانوں تک پرواز کرے. یہ زمین میں تو پرواز کرتے تھے، آسمانوں میں پرواز نہیں تھی. فقیر کی بارگاہ میں جب آئے تو فقیر کی بارگاہ سے بعطائے رسول پرواز عطا کی گئی، آسمانوں کی سیر کر کے آئے. خالص مولانا نہیں ہے، اندازہ لگائیے ولایت کی کس اعلیٰ درجے کی اور کس بلندی کا نام امام ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کہا گیا کہ جن اولیاء کو قوت پرواز نہیں ہے، بارگاہ اعلیٰ حضرت سے قوت پرواز بھی عطا کی جا رہی ہے، ولایت کے درجے بھی بلند کیے جا رہے ہیں. اور وہ ولایت کہ عرش اعظم تک دیکھ کر آ رہے ہیں، تو جب دیکھا تو اقرار کیا. اور اعلیٰ حضرت زمین پر دیکھے دیکھے کہتے ہیں وہی لامکا کے رقی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو حضرت کے کلام پہ بھی غور کیجیے. میں کہتا ہوں یہ شعر اعلیٰ حضرت نے کہا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ سرفا دھوم دھام، مان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو کیا صرف رسول کی تعریف ہے؟ ہاں رسول کی تو تعریف ہے، ساتھ میں اپنی ولایت کا بھی اظہار ہے. بارگاہ رسول سے کیا منصب ملا ہے وہ بھی اظہار کر رہے ہیں. اے لوگوں کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خالص مولوی ہوں جس کا کام صرف کتابیں لکھنا ہے؟ نہیں نہیں، تصوف اور صوفیت کی جب اعلیٰ منزل پر آتا ہوں تو بریلی کر کر اپنے گھر کے کمرے میں ایک چٹائی پہ بیٹھتا ہوں، لیکن کان کی قوت سماعت کا عالم کیا ہے، نگاہوں کی بصارت کا عالم کیا ہے کہ جب میں فرش پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش کی مخلوق کو میں رسول کا ذکر چھیڑتے ہوئے دیکھتا ہوں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش اعظم پر فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی میری نگاہ دیکھ رہی ہے. فرش پہ کیا چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے مخلوقاتوں میں، جناتوں میں، نباتات میں، یہ صحرا میں کیا رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نگاہ دیکھ بھی رہی ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. جب میں کان لگاتا ہوں تو نبی کی داستانیں مجھے سنائی دے رہی ہے، عرش اعظم سے داستانیں سنائی دے رہی ہے، فرش پہ داستانیں سنائی دے رہی ہے. تو گویا ساتھ میں نعت رسالت کے ساتھ ساتھ اپنے مقام ولایت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ میری بصارت کا عالم کیا ہے، میری سماعت کا عالم کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو صرف مولانا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے. یہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا.
دین کی خدمت لی گئی قلم کے ذریعے. دو قسم کے مجدد ہوتے ہیں یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے مجدد بالسیف اور ایک ہوتا ہے مجدد بالقلم. ایک مجدد وہ ہوتا ہے جو تلوار سے دین کو نکھارتا اور تجدید کرتا ہے جیسے اورنگزیب عالمگیر, اور ایک ہوتا ہے مجدد بالقلم. اعلیٰ حضرت مجدد بالقلم ہے. اور قلم کیا ہے؟ حضرت مولا علی سے پوچھو, علی بتائیے سرکار قلم کیا ہے؟ علی کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز قلم ہوتی ہے. قلم کا وار ایک دل کو زخمی کرتا ہے, تلوار کا وار ایک جسم کو زخمی کرتا ہے, اور قلم کے وار سینکڑوں کو زخمی کر دیا, نسلوں کو زخمی کرتے. اعلیٰ حضرت کا قلم 150 سال پہلے چلا, آج تک وہاں کے تڑپتے نظر آ رہی ہے, نسلیں تڑپتے نظر آ رہی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے خود اعلان کر دیا, یہ میری قلم کیا ہے؟ یہ سیاہی نہیں ہے, یہ قلم ایک نیب نہیں ہے, ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے, کل کے رضا ہے, خنجر خوخار, کل کے رضا ہے, خنجر خوخار مرکبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے. یہ قلم کا ٹکڑا لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے بس سیاہی میں ڈبا ڈبا کے لکھ رہا ہوں. ایسا لکھا ہے, ایسی قلم چلائی ہے, یہ تھانوی تو قتل ہوا ہے, نسلیں تڑپتے ہوئے نظر آئے گی, نسلیں زخمی ہوتے نظر آئے گی. قیامت تک یہ قلم دشمن اعداء رسول کو زخمی کرے گی اور عاشقان مصطفیٰ کے دل کا سکون بنتے ہوئے نظر آئے گی, ان کے قلب کو راحت پہنچاتے ہوئے نظر آئے گی, ان کو سرور اور ان کو رسول اللہ کی محبت کا جام پلاتے ہوئے نظر آئے گی. وہ ہے ان کے رضا, وہ مقام اعلیٰ حضرت کو رب نے کبھی نہ عطا کیا. اور یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں واقعات کی روشنی میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے پیلی بھیک میں رہا کرتے تھے, ان سے بھی ایک سلسلہ جاری ہے باقاعدہ. ان کا نام تھا حاجی شیر محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا سرکار غوث اعظم خواب میں تشریف لائے. میں نے کہا حضور اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں صاحبزادے اگر اس زمانے میں میرا نائب دیکھنا ہو بریلی چلے جاؤ احمد. حاجی شیر میاں حاجی شیر محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی شہادت جو اپنے زمانے کے خود ولی کامل ہے, ایک سلسلہ ان سے جاری ہوا. الہ آباد کے بہت بڑے بیرسٹر گزرے, ان کا تاریخ میں نام آتا ہے عبد المجید صاحب, بیرسٹر عبد المجید. الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑا کرتے. حکیم اجمل خان کا نام سنا ہوگا آپ نے, جنگ آزادی میں بہت بڑا رول رہا ہے. حکیم اجمل خان اعلیٰ حضرت کے بڑے معتقد تھے, اور یہ حکیم اجمل خان سرکار تاج الاولیاء سے بھی ملنے آئے تھے. اعلیٰ حضرت کے بڑے معتقد تھے, اور طب میں وہ مہارت تھی حکیم اجمل خان کی, اگر ان کی مہارت پہ بات بتاؤ تو آدھا پون گھنٹہ صرف ان کے بارے میں لگ جائے. صرف ایک واقعہ سنانے کا دل چاہ رہا ہے. ایک انگریز تھا, اس کے سر میں درد ہوتا تھا, پریشان ہو گیا, جگہ جگہ اس نے بڑے بڑے ڈاکٹر دکھائے, ایکس رے ہوتے تھے, یہ ہوتے تھے, بیماری سمجھ میں نہیں آئی. درد وہ دماغوں کے ایکس رے لیے جاتے تھے, اسکین ہوتی تھی, اسکین ہوتے تھے. زمانے میں جتنی ٹیکنالوجی تھی سب اپنے استعمال میں آ گئی, لیکن صاحب وہ انگریز کا بہت بڑے ہوتے پہ تھا, وہ انگریز اس کی بیماری پکڑ نہیں آتی کہ سر میں درد کیوں ہوتا ہے. اچانک درد سر ہوتا تھا, کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتا. یہاں تک کہ برطانیہ کے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ صاحب آپ کے برین کا آپریشن کرنا پڑے گا, مگر مشکل یہ ہے کہ گارنٹی کا زیادہ نہیں ہے. بچ بھی سکتے ہو, بچ گئے تو ممکن ہے کہ کوما میں چلے جاؤ, ممکن ہے آپریشن سکسیس ہوا تو بچ بھی جاؤ. کہتے گارنٹی کچھ نہیں ہے, بس ایک رسک ہے. اس نے کہا ایسا آپریشن کرا کے کیا فائدہ, تو مرنے کے بھی چانس ہے, بچ گئے تو کوما میں بھی جانے کے چانس ہے, بچنے کے چانس اس میں کم ہے. بہرحال وہ برطانیہ سے ہندوستان آیا تو کسی نے اس کو حکیم اجمل خان کا پتہ دے دیا. بولے بھائی حکیم اجمل خان کو دکھا دی. اس نے کہا یہ حکیم کیا ہوتا ہے؟ کہا بھائی وید ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. کہا بڑے بڑے ڈاکٹر نے میری بیماری کا ٹھیک علاج کر سکے. ارے دکھا دو. تو ایک مسلمان تھے, وہ انگریز جو ان کا دوستانہ تھا, وہ لے کر آئے حکیم اجمل خان. جب لے کر آئے تو حکیم اجمل کا, حکیموں کے اس زمانے میں دوا کھانے کی کیسے ہوتے تھے, کوئی صاف صفائی کا خیال نہیں, مکڑی کے جالے, پرانے لکڑی کے دروازے, آپ جیسے پاس نہیں رہتے تو اپنے دھنوں میں رہتے تھے. عجیب حکیم ہوتے. تو کچھ حکیم تو ہم نے بھی دیکھے ناگپور میں رہتے, ایک تھے, میں نام نہیں لوں گا, لمبے لمبے ناخن ہوتے تھے ان کے, مومی پورے میں تو بس اتنا اشارہ کر دیتا ہوں, ختم ہو گیا. ایک صاحب کو دیکھے, میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ نام لے لوں گا تو ان کی اولاد پریکٹس کر رہی ہے, تقریب ان تک پہنچ جائے گی تو بولیں گے تقریب ہمارے ابا کی کھلی اڑا رہے تھے, ریچ بولتے تھے ان کو.
یہ تم سمجھ رہے ہو؟ لال دوائی پلاتے تھے سب کو، میرا فائدہ ہو گیا، ایک کے لمبے لمبے بال، پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے نہائے نہیں اللہ جانے، ابھی بیماروں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، تو عجیب دیوانے ٹائپ کے ہوتے تھے حکیم لوگ۔ تو حکیم اجمل خان کا بھی عالم یہ تھا کہ وہ کلینک گندا سا، مکڑی کے جالے، پینٹنگ نہیں، کچھ نہیں، لکڑے کی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں نیچی ہے، یہ خود ایک کالی کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے، جیسے انگریز نے دیکھا یہ اللہ کالے آئے ہیں، یہ کیا علاج کریں گے؟ بہرحال چلو آ گئے ہیں تو دکھا دیتے، بڑی بڑی جگہ تو دکھا دیا۔ تو حکیم اجمل خان کے سامنے جب نمبر آیا، حکیم صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ بولے حکیم صاحب سب بتا رہا مجھے آپ کا آپریشن کرنا ہوگا۔ تو آپریشن کون کرے گا؟ بولے ہم کریں گے۔ بولے کہاں کریں گے؟ بولے ابھی کریں گے اور یہی کریں گے۔ انگریز نے کہا یہ تو مار ڈالے گا بھائی، برطانیہ کے ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ بچنے کے چانس نہیں ہے، اور ایسے ہاسپٹل جہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، واش روم ہے، وہاں یہ کباڑ خانے میں آپریشن کریں گے، کیا ہوگا؟ تو کہا نہیں بھائی مجھے جانا ہے۔ تو آپ نے اپنے کمپیوٹر 2-3 لگے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے پکڑ لیا اور اس سے مان دیا، آواز چلا رہا ہے اے چھوڑو ہم کو، ہم تم پہ کیس کرتے ہیں۔ حاکم صاحب سنتے نہیں ہے، اوزار لائے گا، اوزار کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایک لمبی سی وہ تھی پینچس ٹائپ کی، مجھے نہیں معلوم، وہ ڈاکٹر ہی بتا پائیں گے کیا بولتے اس کو ڈاکٹری لائن، اور ایک قینچی اور وہ سر پکڑا، پیچھے کیا، ناک میں وہ ڈالا، کھینچا، کاٹ دیا۔ کیا تھا جناب؟ ایک بال کا الٹی سیٹ پہ پڑا ہو کے دماغ میں پڑ گیا، وہ باہر جب ریشہ جو ہے بال کا الٹا ہو اندر بڑھ گیا تھا، اور وہ دماغ کی کسی نس وس پہ ٹچ ہوتا تو سر میں درد ہوتا۔ یعنی حکیم صاحب کیا ہمارا دیکھیے، نہ ایکس رے کیا، نہ سی ٹی اسکین، پہچان لیا کہ بیماری کی جڑ کا، آپریشن ہو گیا تھا۔ تو انگریز بڑا متاثر ہوا۔ تو بہرحال ان کے یہاں حکیم اجمل صاحب کے رابطے ایک بہن نے مجھے میں جب آیا تو کاغذ یہاں ٹیبل پر رکھا ہوا، ابھی بھی میرے پاس ہے، پڑھنے کے بعد مجھے افسوس بھی ہوا، کسی سیدہ بہن ہے ہماری، کوئی سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے درد کے ساتھ 4 صفحے کا خط لکھا ہے اور اپنے محلے کی حالات کو انہوں نے بیان کیا، لیکن میں کہوں گا بہن کی صرف آپ کے محلے کا حال نہیں، یہ پورے مسلم معاشرے کا حال ہے۔ اور وہ کیا کہ آج اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے، پھر بھی مسلمان سمجھنے کے تیار نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کیسے سدھارنا چاہیے۔ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، مگر جوا بڑے پابندی سے کھیلتے ہیں۔ اس نے اس محلے کے حالات بیان کیے کہ اللہ کا کرم ہے، اوپر کہتی ہے، لکھتی ہیں کہ میرے گھر کے لوگ تو اس سے بچے ہوئے اللہ کے فضل سے، ہم سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے، خون کے آنسو روکتی ہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے باہر نوجوان مسلمان بچے جوا کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ دین کی سماج، نہ رسول کے بارے میں کچھ پتا، نہ بزرگوں کے بارے میں کچھ معلوم، نہ صحابہ سے کسی کوئی محبت، نہ اہل بیت سے کوئی الفت، کوئی لینا دینا نہیں، جانوروں کی طرح بس پیدا ہو گئے، کھا رہے ہیں، ہگ رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس انسان کی مثال اس بیل کی طرح ہے کہ جس کو یہی نہیں معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بیل کا کام کیا ہے؟ چارہ خوب پھوٹ پھوس کے کھاتا ہے اور خوب جم کے گوبر دیتا ہے۔ تو ہمارے انسانوں کی مثال اس بیلوں کی طرح ہو گئی ہے کہ خوب کھا رہے ہیں اور خوب گوبر دے رہے ہیں، لیکن ہم کو ہماری زندگی کا مقصد نہیں دینا کہ وہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں کیا نصیحت کروں یار، شراب پینے والوں کو میں کیا کہوں، جو اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلک اعلیٰ کی روشنی میں نہیں بتاؤں گا۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت تو خود رسول اللہ کی تعلیم کر رہا ہے۔ کیا اتنے نادان ہے وہ ہمارے نوجوان کی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شراب اسلام میں کتنی سخت حرام، تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے شراب، ام الخبائث، تمام برائیوں کی کیا ہے؟ ماں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر ایک پانی پہ شراب کا قطرہ گر جائے، مولا علی کا قول ہے، محرم میں تو ہم اہل بیت کی محبت کے خوب دعوے کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے، علی والے ہیں، حسین والے ہیں، حسن والے ہیں، مگر عمل کیا ہے ان کی بات؟ حضرت علی فرماتے ہیں زمین کے کسی ایک جگہ پہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہاں کوئی مینار تعمیر کرے، اس جگہ پر شراب کا ایک قطرہ گرا، اس جگہ کوئی مینار تعمیر کرے اور مجھ سے کہے علی پوری دنیا کی حکومت ہم تجھے دے دیں گے، پوری دنیا کا بادشاہ تجھے مان لیں گے، صرف اس مینارے پہ چڑھ کر ایک بار اللہ پکار،
مولا علی کہتے خدا کی قسم میں دنیا کی بادشاہ کو ٹھوکر مار دوں گا مگر اس جگہ پر اللہ کہنا کبھی گوارا نہیں کہ جس جگہ شراب کا ایک قطرہ گر گیا وہ میرے نزدیک اتنی ناپاک ہے. ایک قطرہ جہاں گر جائے وہاں اللہ نہیں پکارا جا سکتا. دنیا کی حکومت اس کے سامنے ہیج ہے. جس شکم میں جس پیٹ میں بوٹل بھر کے شرابیں اتری ہوئی ہے اور وہ شکم گھر میں ہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے بے غیرتی کی نیند سو رہا ہے گھر سے برکت نہیں جائے گی تو پھر کیا ہے وہاں شیاطین کا قبضہ نہیں ہوگا تو پھر کیا رحمت کے فرض کیا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر شرابی بغیر توبہ کے مر گیا یہ بہت سخت حدیث ہے اور غالباً سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. شرابی اگر بغیر توبہ کے مر گیا بروز قیامت بت پوجنے والوں کے ساتھ اس اٹھایا گیا. یہ گنپتی جو اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ حشر ہوگا. آپ سوچ رہے کہ نام کے عبد الحمید عبد المجید فلا 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 یہ نام سے تھوڑی کوئی مسلمان ہے حشر ان کے ساتھ. ایک لقمہ حرام کا کھا لے آدمی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. شراب تو نجیس العین ہے سوچو کتنے دن عبادت قبول. اور ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں امام ابو اللیث سمرقندی بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں تمزیغ الغافلین ان کی کتاب ہے وہ نقل کرتے ہیں روایت کہ جس نے شرابی کو اپنی بیٹی دی گویا اس نے اپنی بیٹی کو زنا کا رخصت کر دیا. شرابی کو بیٹی دینے کے بارے میں کیا کام ہے زنا کے لیے رخصت کیا ہے گویا زنا کے لیے بیچ رہا ہے. امام ابو اللیث سے پوچھا گیا کہ امام اس کی شرح کیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا ہے اس کا مطلب. انہوں نے کہا اس لیے زنا پہ اس نے رخصت کیا کہ شرابی بارہا نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور ہوش آنے کے بعد انکار کر دیتا ہے مگر نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے اور اسی بیوی کو پاس میں رکھتا ہے تو جب بیوی کے پاس جاتا ہے زنا میں یہ اتنی بڑی برائی ہے. اگر آج مسلمان لوگ نشے کا آدمی کل ہی میں نے نوجوان سے سنا ہمارا دوست نے بیٹھے بتا رہے کہ کوئی کیا ایم جی یا کیا بتا رہا ہے پہلی بار کل سنا تو میں تو شوق کہ میں نے اس سے بڑے نام نہیں ٹیبلٹ آتی ہے بتاتے ہیں نشے کی پتہ نہیں کیا کیا طریقے اور سب سے زیادہ مسلمان رجنی گندا کوئی وہ ہوتا ہے پاؤچ گٹکا بولتے ہیں کیا رجنی گندا میں تو یار ایک تمباکو پان تک نہیں کھاتا اللہ کا کرم مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایسی باڈی بنائی پان کھا تو سر درد دے گا کھرا کھانے والا بازو بیٹھ گیا نا اس کی میل سے سر بننا کیسے کھاتے لوگ مجھے تو دیکھ کر ہی حیرانی ہوتی ہے. اور ان کی بیویاں کیسے برداشت کرتی ہیں. بیویوں کو تو بھائی سیلوٹ کرنا چاہیے ایسے بدبودار مردوں کو کیسے گوارا کرتی کیسے برداشت کرتی سوائے بدبو اور تعفن کے دن مت 24 گھنٹے کچھ نہیں ہے. اب بکریوں کی طرح بس منہ جگارش کر رہے ہیں 24 مسلمان لوگ. رجنی گندا آتا ہے شاید کیا آتا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں اس میں ملا کے اور ٹیبلٹ کھائی جا رہی ہے نشہ نئے نئے طریقے نشے کے اور کیا ہے چلتا ہے دور ہے زندگی ہے مزے کا نام ہے کھا لینا مزہ لے لو قبر میں پتہ چلے گا مزہ کیا ہوتا ہے. اور قبر کا کو یار کیوں طرح انتظار کر رہے ہو کہ قبر میں کیا ہوں گا ایک پریکٹیکل کر لو. میں ابھی اپنی بات بتا رہا ہوں بھائی. ابھی 4 روز پہلے میں یوپی کے علاقے میں تھا جلسہ تھا میرا کیا نام تھا اس کا کشی گنج کشی نگر میں تھا اور وہ گورکھپور سے 1 گھنٹے کا راستے پر تو ایک ہوٹل وغیرہ ٹائپ کی چیز تھی جہاں میرا قیام تھا اور ساتھ میں جو وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے 7 بجے نکلنا تھا 5 بجے فجر کے وقت بس نماز کا ٹائم ہوا اپنی نماز پڑھ کے بیٹھ اپنا تیار کرتے 7 بجے یہاں سے نکلنا ہے. لائٹ گول اور اس روم میں میرے علاوہ 2-4 نوکر تھے وہ کوئی نہیں اور روم میں اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی نہیں سکھ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھ رہا اندھیرے کا کیا آیا. لائٹ بند ہو گئی صاحب 5 منٹ میں بستر پہ لیٹا رہا 6 منٹ اچانک میرے دماغ میں بس یہ آیا کہ قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا اور میں یہ تصور کرنے لگا کہ جیسے میں مر گیا ہوں اور میں قبر میں ہوں. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں کانپنے لگا اور میں ہڑبڑا کے اٹھا اور اتفاق کی بات موبائل میں چارجنگ موبائل اسی وقت چارجنگ پہ لگایا کہ جب چارج کرنے اور اسی وقت لائٹ چلی موبائل میں چارجنگ اور میں پریشان
ایسا اندھیرے کے اندازے سے ٹٹو کھولتے ان کے باہر آیا. وہاں پر وہ ایک میرے کو دکھا نوکر وہ ٹارچ لے کر وہ کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ لائٹ کا کیسا کیا ہے؟ مجھے وہ تو گئی ہے بولے اب آئے گی. میں نے کہا جنریٹر وغیرہ کچھ چالو کر. مجھے ڈیزل ختم ہو گیا. میں کہا یار کیسے رہوں گا ابھی اجالا ہونا نہیں ہے. 5 بجے 6 بجے تک تو کم سے کم کچھ بھی اجالا نہیں ہوگا. میں کمرے میں ہی گیا سب سو. اور بار بار پورا دن مطلب میں گھر آج تک اور ابھی تک ابھی بول رہا ہوں تو تصور کمرے کا آ رہا ہے. یار وہ کمرے میں اتنا اندھیرا, کیونکہ گھر میں بھی جو اندھیرا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ناگپور میں کیسا ماحول ہے, لائٹ جاتی ہے تو بہت زیادہ دھوپ اندھیرا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, آجو بازو والوں کے کچھ مومنٹ کیا جل جاتی ہے, وہ ایمرجنسی لائٹ جل جاتی ہے, کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے. وہ ایسا علاقہ تھا آبادی سے دور, جو قیام راجہ رکھی ہو جو ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرائے تھے, آبادی سے دور 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 تک کوئی آبادی نہیں, کچھ نہیں. اور وہاں لائٹ چلے گئی, کچھ بھی نہیں بھائی. بس قبر کی جو یاد آئی نا تو بدن قابل بھی قبر کا منظر کیا ہوا. اب میں آج تقریر میں جملے دہرا رہا ہوں کہ جن کو یہ یقین ہو نا کہ ہم قبر کا اندھیرا بھی دیکھ لیں گے, سب نپٹ لیں گے, زیادہ کچھ مت کرو بھائی. اپنے گھر کے دروازے لائٹ یہ سب بند کر لو اور ایک بار سے بھی اندھیرے کو تصور کر لو کہ مر جائے کب ہے, ہوش ٹھکانے آ جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا کیسے رہے ہو گے. خدا کے واسطے اپنے حال میں رہا کرو. 10 منٹ کا اندھیرا برداشت نہیں کرتے, نہ جانے کتنی لمبی زندگی قبر میں گزاریں گے. شراب اور یہ جوؤں کے ساتھ جاؤں گے, نشیوں کے ساتھ اپنے بدن کو قبروں میں لے جاؤں گے. کیڑے مکوڑے تو الگ مسلط ہوں گے, سانپ بچھو تو الگ مسلط ہوں گے. اور اگر وہ نہ بھی ہو نا تو اندھیرا بھی برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ تو بہت بات کی چیز ہے, قبر کا اندھیرا بھی برداشت کر سکتے. لیکن آج صرف تھوڑی سی مستی کے لیے آدمی شراب کے گھٹ پہ گھٹ چڑھایا جا رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, گھر کے گھر لٹا رہا ہے, بیوی کو مار رہا ہے, بچوں کو پریشان کر رہا ہے, زندگی اچھی خاصی زندگی اجیرن بنا کر رکھا ہوا ہے. اور نعوذ باللہ یہ جوا شراب کو کیا زندگی کا لطف سمجھ کر رکھا ہے. یہ زندگی کا لطف نہیں ہے بھائی. زندگی کا لطف تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اچھا کھلا, خود بھی اچھا کھا, اپنے بچوں کو اچھا کھلا, خود اچھا پہن, اپنے بچوں کو اچھا کھلا, ان کے ساتھ ہنس بول مذاق کر, خوشی خوشی رہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچا اچھا مومن وہ ہے کہ جب باہر ہو تو شیر کی طرح رہے اور گھر میں ہو تو بچے کی طرح رہے. یہ اچھے مومن کی پہچان. باہر رہے تو کیسا رہے, شیر کی طرح. لوگ دیکھ رہے کہ شیر آدمی آ رہا ہے, گھر میں کیسا رہے, دیکھ رہے تو بچہ بچوں کی طرح. بچہ کیسا کسی سے بھی ہنستا ہے, بولتا ہے. یہاں الٹا معاملہ ہے, بیوی کے سامنے شیر بنتا ہے, باہر چوہا بنتا ہے. اس لیے جوتے کھا رہا ہے, اس لیے معاملی چینگیں ہو رہی ہے, کیوں چوہا بن گیا نا. ایک مقام پہ آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہے, تم نے سنا آقا کہ مومن وہ ہے جب زمین پر چلتا ہے تو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق نظر آتا ہے. کیا کہتے ہیں سرکار, مومن وہ ہے جو زمین پر چلتا ہے تو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق نظر آتا ہے, مگر جب جہاد میں ہوتا ہے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے. مگر جب لڑنے کا ٹائم آتا ہے تو سب سے بڑے ہماری نہیں ہو جاتی. مگر اپنے والوں کے لیے, پڑوسی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے دنیا میں پہلوان بنے ہوئے. خدا کے واسطے اپنے ہاتھ پہ رحم کھاؤ. کیا نصیحت کرو, کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے, کیا سمجھایا اس کو, کیا بتایا, کیا بولے, کون سی حدیث سنائے. ارے اتنا تو اس کو بھی پتا ہے یار کہ اتنا سخت حرام ہے, اتنا سخت حرام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سرکار نے نہیں سنا تو اب سن لو. حضور نے کہا جو پہلی بار شراب پیے اس کو کوڑے مارو, دوسری بار پیے 80 کوڑے مارے, تیسری بار پیے قتل کر دو. 2 بار شرابی کی معافی, تیسری بار قتل کا حکم ہے. تو جس کی سزا ہی قتل ہو کتنا بڑا گناہ, اور آپ نشہ کٹا کٹ لیے جا رہے اور دنیا میں بچ جاؤں گے اس سزا سے, آخرت میں کتنی گناہ سزا پاؤں. خدا کے واسطے اپنے آپ پہ رحم کرو, اپنے بزرگوں کی تعلیم کو پہچانو, اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھو. اللہ تعالیٰ سے دعا رب کائنات آج کی اس محفل کو قبول فرما, جو کچھ بھی بیان ہوا, جو کچھ بھی خطاب ہوا, اس کے عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے بولنے میں کوئی غلطی لرزش ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما.